اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سیشن شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو 3-4 اہم باتیں بتا دوں۔ پہلی بات یہ کہ یہ آج کا سبق ایک خصوصی سبق ہے اور اس کے نہ تو نوٹس ہیں، نہ بنائے گئے ہیں، نہ بنائے جائیں گے۔ تو اس لیے دوسری اہم بات یہ، اگر کوئی سلائیڈ یا کوئی چیز آپ کو اچھی یا اہم لگے تو اس کی اسکرین شاٹ لے لیجیے گا، یا اگر ابھی نہ لے سکیں تو بعد میں جو ہے ریکارڈنگ سے لے لیجیے گا۔ تیسری بات یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہم پڑھیں گے وہ کنسیپچول ہوگا، یعنی وہ کوئی عام چیزیں نہیں ہوں گی، اس میں کچھ خاص چیزیں ہیں جو مختلف اسٹیجز پہ آپ نے یا تو پڑھ لی ہیں یا پڑھنی ہیں، ان کو ہم جمپ اپ کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ ایک کنسیپٹ ہمارا بن جائے کہ اچھا قرآن کا اگر ہم نے ترجمہ کرنا ہے، سیکھنا ہے تو کیا کریں گے۔ تو آئیے چلتے ہیں۔ اس میں ترکیب نحوی، ترکیب یا تجزیہ، ترکیب کا طریقہ کار اور تحلیل صرفی و نحوی جو ہے یہ مین امپورٹنٹ ہوں گے۔ صرفی جو ہے یہ آپ کے لیے نیا ہے، لیکن یہ بھی اتنا ہی اہم ہے جتنا نحوی۔ لیکن ان سب سے پہلے میں وہ اہم الفاظ، اصطلاحات یا نکات جو ہے دہرانا پسند کروں گا جو ہمیں بار بار جو ہے کام آئیں گے۔ ان میں سب سے پہلے چیز ہے حروف عطف۔ آپ کو پتہ ہے کہ قرآن کی ایک آیت میں کئی جو ہے سوال جواب یا جملے اور فکرے ہوتے ہیں، اور ان کو یہ عطف جو ہے آپس میں ربط یا جو ہے وہ جوڑ رہے ہوتے ہیں۔ تو حروف عطف آپ کو پتہ ہے 10 ہیں۔ وا کے معنی ہوتا ہے اور، جیسے موسیٰ و عیسیٰ۔ فا کے معنی ہوتا ہے پس یا سو، جیسے فذوقو۔ او کے معنی ہوتا ہے یا، جیسے ساحرون او مجنون، یا جو ہے جادوگر یا مجنون یعنی دیوانہ۔ ام کے معنی ہوتے ہیں یا، جیسے قریب ام بعید، جیسے نزدیک یا دور۔ اسی طرح جو ہے حتی، جب یہ حروف عطف کے طور پہ آتا ہے تو اس کے معنی ہوتے ہیں تک، مدت، جیسے حتی ہین، حتی مطلع الفجر، فجر کے طلوع ہونے تک یا وقت تک۔ اما کے معنی ہوتے ہیں خواہ یا آر کے معنی ہوتے ہیں، جیسے اما شاکر اما شکورا، چاہے شکر کرو چاہے کفر کرو، انکار کرو۔ بل کے معنی ہوتے ہیں بلکہ، جیسے بل تو اسرون الحیات الدنیا۔ اسی طرح سما، یہ بھی بہت آتا ہے، سما کلّا شاید۔ اسی طرح لکنہ ولکن رسول اللہ لا نہیں کفر۔ یہ تو گیا حروف عطف۔ ان حروف عطف میں 2-3 حروف ایسے ہیں جو بہت ہی اہم جو ہے وہ سمجھے جاتے ہیں یا اہم چیز بتانا چاہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ حروف عطف کیا ہوتے ہیں؟ یہ 10 ہیں، او، وا، سما، فا، ام، حتی، لا یا لیکن اور بل۔ یہ 2 جملوں یا 2 حرف یا 2 جو ہے فکروں کو جوڑتے ہیں۔ ایک تو یہ، اس میں او جو ہے اس کا مطلب پہلے یا دوسرے کام میں سے ایک چن لو، یعنی یا یہ کرو یا یہ کر لو، یعنی یہ آپشن دے رہا ہوتا ہے آپ کو کہ 2 کام بتائے جا رہے ہیں، اس میں سے یہ کرو یا کر لو۔ اور واو کا مطلب ہوتا ہے پہلے کام کے فوراً بعد دوسرا کام ہوگا، مگر وقت اور ترتیب کی قید نہیں، بیچ میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ مثلا کہا گیا یہ زندگی ہے، اس کے بعد موت ہے، واہ حیات اور جو ہے اس کے بعد جو موت۔ تو یہ واہ جو ہے یہ بتا رہے درمیان میں وقفہ ہے، مہلت ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہوں گے ضرور، ترتیب یہی ہوگی، پہلے یہ چیز ہوگی پھر یہ ہو، پہلے زندگی ہے پھر موت ہے پھر قیامت ہے۔ اسی طرح سما کا مطلب پہلے اور دوسرے کام کے درمیان کوئی اور کام نہ ہوگا، ترتیب قائم رہے گی، وقت کی قید۔ اس کا مطلب ہے سما سے پہلے اور بعد میں جو عبارت آ رہی ہے، جو فکرے جملے آ رہے ہیں، ان میں یہ ربط ہے کہ ترتیب یہ ہوگی، ان کی ترتیب نہیں الٹے گی، لیکن وقت کی قید نہیں ہے۔ اور فا کا مطلب جو ہے پہلے کام کے فوراً بعد دوسرا کام ہونا ضروری ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو عطف آتے ہیں وا اور فا کے ساتھ سب سے زیادہ ہیں۔ تو فا کا مطلب ہے یہ جو اس سے فا سے پہلے والی عبارت یا جو پیغام ہے، فا کے بعد والا جو ہے فوراً ہونا ہے،
اس میں تاخیر نہیں ہونی، اور ام کا مطلب ہے چاہے یا بھلے۔ تو یہ تو تھے حروف عطف میں اہم جو ہے وہ حروف۔ اس کے بعد آ جائے حروف جر۔ حروف جر جو ہے گرامر میں تو 17 ہیں، لیکن قرآن میں ان میں سے صرف 11 آئے ہیں۔ ان 11 میں سے بھی 7 تو آپ نے QC1 میں ہی سیکھ لیتے۔ مثلا بی آتا ہے، بی کے معنی ہوتا ہے کا، کے، کی، ساتھ، بلا یا بسبب۔ دیکھیں کتنے معنی ہیں۔ اسی طرح تا، تا کے معنی ہے قسمیہ، اللہ، اللہ کی قسم۔ کا کے معنی ہوتے ہیں مانے جیسا، طرح، کل اسد، جیسے شیر کی طرح۔ لی کے معنی ہوتے ہیں لیے یہ واسطے، جیسے للہ ہی۔ واو کے معنی بھی قسم ہوتا ہے، والعصر واللیل والشمس، اس طرح۔ من کے معنی ہوتے ہیں سے، من اللہ۔ فی کے معنی ہوتے ہیں میں، فی سبیل اللہ۔ ان کے معنی کی طرف سے، کے متعلق، بارے میں، کئی معنی ہوتے ہیں۔ ان زاہد، زاہد کی طرف سے۔ اللہ، اللہ کے معنی ہوتے ہیں پر۔ اسی طرح حتیٰ، یہاں تک۔ تو یہ کتنے ہو گئے؟ 11 ہو گئے۔ یہ 11 جو ہے قرآن میں استعمال ہے، ان میں سے ہر ایک کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ صحیح معنی کیا ہے اور متبادل کیا ہے۔ مثلا واو کے جو ہے کوئی 12-13 معنی آتے ہیں، بی کے بھی، با کے بھی اسی طرح 10-12 معنی ہیں، وا کے بھی جو ہے کوئی 10-12 معنی۔ تو یہ سارے معنی معلوم ہونا ضروری ہے، یعنی ان میں سے ہر لفظ کے آگے آپ کا کیٹلاگ بنا ہونا چاہیے کہ اچھا یہ معنی بھی ہوتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا تھا 3 چیزیں ہوتے ہیں مرفوعات۔ مرفوعات میں کیا؟ 8 چیزیں۔ اس 8 میں سے 4 تو آپ کی فنگر ٹپ پہ ہیں۔ مثلا مبتدا ہے تو اس کے ساتھ خبر ہوتی ہے، آپ کو پتہ۔ جب مبتدا اور خبر آ جاتی ہے تو اس میں ایک فاعل ہوتا ہے اور ایک جو ہے نائب فاعل ہوتا ہے۔ یا تو فاعل ہوگا یا نائب فاعل ہوگا، اگر مجہول ہے تو نائب فاعل ہوگا، معروف ہے تو فاعل۔ تو یہ 4 تو آپ کے مرفوعات آپ کے فنگر ٹپ پر آ گئے، مبتدا، خبر، اس میں ایک فاعل اور ایک نائب فاعل۔ آگے جو 4 ہیں اس میں سے بھی 2 آپ کو پتہ ہے، ہم نے جملے کی 4 قسمیں سیکھی تھی، انا کا جملہ اور کاننا کا جملہ۔ انا کی جو خبر ہوتی ہے وہ مرفوع ہوتی ہے اور کاننا کا اسم ہوتا ہے۔ تو یہ جو ہے 6 تو آپ کے ہو گئے، پیچھے 2 ہی رہ جاتے ہیں۔ جو 2 رہ جاتے ہیں اس میں لائے نفی جنس کی خبر ہے اور ماؤ لا مشابہ بلا سقف ہے۔ یعنی اگر آپ یہ اس طرح یاد کرنا چاہیں بھی کر سکتے ہیں، لیکن یہ 8 آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ جب بھی کوئی مرفوع لفظ آئے گا کہیں بھی جملے میں، وہ ان 8 میں سے کسی ایک چیز کو ظاہر کرے گا۔ اس کے بعد ہے منصوبات۔ منصوبات جو ہے 13 ہی ہیں تقریباً۔ ان میں جو ہے 5 تو آپ کے مفعول ہیں، مفعول بھی، مفعول مطلق، مفعول لہو، مفعول فیہ، مفعول ما۔ ان میں سے ہر ایک کا آپ کو کلیئر پتہ ہونا چاہیے کہ مفعول بھی کیا ہوتا ہے، مطلق کیا ہوتا ہے، لہو کیا ہوتا ہے، فی کیا ہوتا ہے، ما کیا ہوتا ہے۔ 5 یہ ہو گئے۔ تو انہی کے ساتھ جو ہے وہ جو اوپر آپ نے پڑھا تھا انا کا اسم، انا کی خبر، یہاں انا کا اسم ہو جاتا ہے۔ وہاں کاننا کا اسم تھا، یہاں کاننا کی خبر ہو جائے گی۔ اسی طرح ما و لیسا، مشابہ لیسا کا جو ہے وہاں پہ کیا تھا؟ اسم تھا، یہاں خبر ہو جائے گی۔ لائے نفی جنس کی وہاں پہ خبر تھی، اسم ہو جائے گا۔ یعنی یہ اوپر جو انا، کاننا، لائے نفی جنس، ما لیسا ہے، 4 وہاں تھے، وہی 4 یہ یہاں آگے۔ 5 مفعول اور 4 9، تو پیچھے رہ کے آگے 13 میں سے 9 گئے تو 4 جو ہے کیا؟ حال ہے، تمیز ہے، مستثنی ہے، مدات ہے۔ اس طریقے سے آپ یاد کر سکتے، نہیں یاد کر سکتے ہیں تو آپ کے پاس یہ کیٹلاگ بنا ہونا چاہیے کہ جب بھی جو ہے مرفوعات کی بات ہے فوراً صفحہ کھولیں اپنے کیٹلاگ کا، دیکھیں اچھا مفعول کیا کیا ہوتا ہے، منصوبات کیا ہوتا ہے۔ اسی طرح مجرورات۔ مجرورات صرف 2 ہیں، یہ سب سے آسان ہے۔ اسم سے پہلے حرف جر ہو یا مضاف الیہ۔ یہ ہو گیا آپ کے منصوبات، مرفوعات اور جو ہے مجرورات کا جو ہے کیٹلاگ، کہ کیٹلاگ بناؤ۔ اور یہ نہیں کہ یہی ہو، اس میں سے ہر ایک کا آپ کو پتا ہو ایگزیکٹلی کہ مبتدا کیا ہوتا ہے، خبر کیا ہے، فاعل کیا ہوتا ہے، نائب فاعل کیا ہے، انا کی خبر کیا ہے، انا کا اسم کیا ہے، کاننا کی خبر کیا ہے، کاننا کا اسم کیا ہے، لائے نفی جنس کی خبر کیا ہے، لائے نفی جنس کا اسم کیا ہوتا ہے، ما لیسا مشبہ لیسا کا اسم اور فعل کیا ہوتا ہے۔ اسی طرح مفعول 5 کے 5 آپ کو آتے ہیں، نہیں آتے ہیں وہی کیٹلاگ کے اندر جو ہے آگے بنائے جگہ اس میں لکھ دیں
مفعول بھی یہ ہوتا ہے اور اس کی مثال، مفعول مطلق یہ ہوتا ہے اس کی مثال، مفعول لہو یہ ہوتا ہے اس کی یہ مثال. اسی طرح ہر ایک کی لکھ دیں. جب بھی کیٹلاگ آپ کھولیں گے دیکھنے کے لیے آپ کو وہ یاد آ جائے گا، اور بار بار دیکھنے سے ہمیشہ کے لیے یاد، اور پریکٹس میں جب استعمال کریں گے تو کیٹلاگ کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی. اس کے بعد ہے علامات، کہ ان کی علامات کیا ہوتی ہیں. مثلا مرفوعات جو ہیں اس کی علامت میں جو ہے ڈیفالٹ تو دمہ پیش ہوتی ہے، لیکن کبھی ایسا دمہ نہیں ہوتا، واو آتی ہے. جیسے ابو ہے، اخو ہے، ہمو ہے، اس میں جو ہے پیش نہیں ہے، واو جو ہے وہ مرفوع کو ظاہر کرتا. الف ہوتا ہے، جیسے تسنیہ میں کتابان آنے میں جو الف ہے یہ جو ہے اس کو مرفوع کو ظاہر کر رہا ہے. اسی طرح بعض کا دمہ مقدرہ ہوتا ہے، جیسے عیسیٰ عیسیٰ، موسیٰ 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 وغیرہ لفظ ہیں ان میں مرفوع جو ہے وہ مقدرہ ہے. یہ 4 علامتیں ہوتی ہیں مرفوعات، دمہ، واو، الف اور دمہ. لیکن اس کے ساتھ آپ کو ہر ایک کی مثال ہونی چاہیے. اپنے کیٹلاگ بنایا اس میں ہر ایک لفظ کے سامنے ایک ڈیفینیشن یا جو ایک چھوٹی سی جو ہے مثال لکھ لیجئے. منصوبات کی علامتیں کیا ہوتی ہیں؟ فتح یہ ڈیفالٹ ہے. زبر، اگر زبر نہ ہو یا آتا ہے، جیسے کتابینی، کتابینی تسنیہ میں دیکھ لیں، یا جیسے جمع میں دیکھ لیں مسلمینہ، مسلمینہ جو ہوتا ہے یا جو ہے وہ، یا پھر الف ہوتا ہے، الف جیسے ابا، اخا، ہما میں جو ہے الف جو ہے وہ منصوب ہوتا ہے، نصب کی علامت ہے. یا فتح مقدرہ، ایسے الفاظ جن کی تینوں حالتیں ایک ہوتی ہیں، مبنی ہوتے ہیں، جن پہ ظاہر ہی نہیں ہوتی علامت، تو وہ فتح ہو گیا. یا پھر کسرہ بھی ہوتی ہے منصوب کی، یہ بھی یاد رکھنی پڑے گی. کیوں؟ یہ جو آتے ہیں جمع مؤنث کے جو صیغے آتے ہیں، مسلمات، 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 یہ جو مسلمات درمیان والا ہے یہ زیر کے ساتھ آ رہا ہے، تو یہ منصوبات کی جو ہے علامتیں کیا ہیں؟ فتح یا الف، فتح مقدرہ، کسرہ یا کو. اسی طرح مجرورات کی جو ہے علامتیں کیا ہیں؟ ڈیفالٹ تو کسرہ ہے، یعنی زیر ہوتی ہے، زیر نہ ہو تو یا آتی ہے. جیسے ابھی، اخی، ہمی میں جو ہے وہ مجرور ہے. یا پھر فتح بھی ہوتی ہے، زبر بھی آتی ہے مجرورات میں. اسی طرح کسرہ مقدرہ بھی ہوتی ہے. تو اس کے بعد یہ الفاظ آپ کو اچھی طرح آنے چاہیے کہ مرفوع سے کیا مراد ہے، اس کی مثال اور علامت پہچان، منصوب سے کیا مراد ہے، اس کی علامت اور پہچان اور مثال، مقصور کیا ہوتا ہے، مجزوم کیا ہوتا ہے. پھر ظاہرہ، محذوفہ، مقدرہ، یہ چاروں جو ہیں یہ یا تو ظاہر ہوں گے جب علامت نظر آ رہی ہو، محذوفہ ہوں گے جب وہاں پہ یہ غائب ہوں یا جو ہے کسی وجہ سے جو ہے وہ ہٹا دیے، کاٹ دیے گئے ہوں، یا مقدرہ ہوں گے کہ ان پہ علامت نہیں ہوگی. پھر یہ 4 لفظ بہت زیادہ آپ کے استعمال ہوتے ہیں کسی بھی آیت میں، جب 2 فکروں، 2 جملوں، 2 جو ہے وہ سنٹینسز کے درمیان ہے، عطف، رابطہ، استنافیہ، حالیہ، زائدہ، کہ یہ جو حروف عطف آ رہے ہیں مثال کے طور پہ وہ یا تو عطف کے طور پہ آ رہے ہوں گے، پچھلی عبارت کو دوسری عبارت کے ساتھ جو ہے وہ جوڑ رہے ہوں گے، ایک ہی کر رہے ہوں گے، یا ربط، ان کا آپس میں رابطہ، ریلیشن بتا رہے ہوں گے معنی کے حساب سے، محل کے حساب سے، یا استنافیہ، یا کہیں نئی بات، نیا جملہ شروع ہو رہا گیا، حالیہ، یا کسی چیز کی حالت کو بیان کر، یا زائدہ بھی آتے، بعض اوقات آتے ہیں ان کا کوئی معنی نہیں ہوتا، صرف وہ کسی چیز کے اثر کو روکنے کے لیے آتے ہیں یا کسی افیکٹ کو روکنے کے لیے، لیکن خود ان کے اپنے کوئی معنی نہیں ہوتے، جیسے مائے زیادہ آتا ہے. اس کے بعد ہے ترکیب نحوی، یہ آپ نے پڑھا ہوا تھا، یہ لہٰذا آپ کی دہرائی ہے. کسی بھی جملہ کے اجزاء الفاظ کو الگ الگ کر کے ان کے آپسی رشتے کو ظاہر کیا جائے تو اسے ترکیب نحوی کہتے ہیں. ترکیب نحوی میں جملے کے مختلف اجزاء اور الفاظ کے باہمی تعلقات سے باعث ہوتی ہے اور اس کا موضوع کلام ہوتا ہے، یعنی بات چیت، گفتگو حاصل ہوتا ہے. پھر ہم نے دیکھا 2 قسم کے جملے اہم ہیں، جملہ اسمیہ، جملہ فعلیہ. بنیادی طور پہ ہوتے یہ 2 ہیں. اسمیہ جملہ جب آئے گا اس میں مبتدا، خبر اور متعلق کے خبر اور فعل ناقص ہوتا ہے، یعنی 4 چیزیں آئیں گی جملہ اسمیہ میں. مبتدا، خبر، جملہ پورا ہو گیا.
اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہوگا وہ متعلق خبر ہوگا، لیکن کبھی کبھی فعل ناقص بھی آ جاتا ہے۔ جب فعل ناقص آ جاتا ہے تو وہ جو ہے جملہ اسمیہ میں ایز اے فعل ناقص استعمال ہوتا ہے۔ فعلیہ جملے میں کیا ہوگا؟ فاعل، مفعول، فعل اور متعلق فعل، یعنی فعل کے اندر فاعل ہوتا ہے تو جملہ فعلیہ میں جو ہے فعل اور فاعل لازمی ہو گئے، اس کے بغیر جملہ نہیں بنتا۔ اور مفعول جو ہے ہو سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا ہے، اور باقی جو کچھ بھی ہوگا، جار مجرور ہے، شبہ جملہ خبر ہے، شبہ جملہ یا کوئی چیز ہے، وہ متعلق فعل ہو جاتا ہے۔ یہ کنسیپٹ آپ کا پکا ہونا چاہیے کہ جملہ اسمیہ جب ہم کہتے ہیں یہ جملہ اسمیہ ہے تو اس میں ہم کیا ڈھونڈتے ہیں؟ ہم اس میں خبر، مبتدا، متعلق خبر اور فعل ناقص ہیں۔ اگر ہم کہتے ہیں یہ جملہ فعلیہ ہے تو اس میں ہم کیا دیکھتے ہیں؟ اس میں ہم فعل کے بعد فاعل، مفعول اور متعلق کے فعل دیکھتے ہیں۔ ترکیب سے پہلے عبارت میں موجود ایسے تمام کلمات کے معنی دیکھ لیں جو آپ کو پہلے نہیں آتے، کیونکہ کلمات کے معنی جاننے کی بنا پر ترکیب میں آسانی ہوتے ہیں۔ مثلا یہ ایک جملہ ہے، اکل القمر سوا یحییٰ، اس کا ترجمہ نہ دیکھیں، ترجمہ فرض کر لیں نہیں لکھا ہے تو آپ اسے یہ سمجھیں گے شاید یحییٰ جو ہے اکل القمر یحییٰ کہ کسی شے نے، جاندار نے یا جانور حیوان نے، کسی نے یحییٰ کو کھا لیا۔ لیکن اگر آپ کو اس کے معنی ہیں کہ الکمسر کا مطلب امرود، تو آپ یہ نہیں کہیں گے امرود نے یحییٰ کو کھا لیا، آپ کہیں گے یحییٰ نے امرود کھا لیا۔ یعنی معنی نہ جاننے کی وجہ سے آپ بعض اوقات ترجمے میں مغالطے میں چلے جاتے ہیں، غلط معنی کرتے ہوئے پورا جملہ غلط کر جاتے ہیں۔ اگر آپ کو ان میں سے مشکل الفاظ کے معنی آتے ہیں پھر جملہ بنانے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ مثلا اگر آپ کو ان تینوں لفظ کے معنی آتے ہیں کہ اکلا اس نے کھایا، الکمسا امرود، یحییٰ یحییٰ، تو آپ فوراً جوڑ لیں گے جملہ کہ یحییٰ نے امرود کھایا، یہ نہیں کہ امرود نے یحییٰ کو کھایا، یا امرود کی بجائے اس کے کوئی اور معنی سمجھے، کسی جن، حیوان، شیر، جانور کسی کا نہ، یہ شاید کسی جانور کا نام ہے، اس نے جو ہے اس کو کھا لیا۔ اسی طرح عبارت میں موجود تمام افعال کے صیغے متعین فرمائیں تاکہ اس کا فاعل متعین کرنے میں آسانی ہو کہ وہ فاعل اس میں ظاہر ہے یا اس میں ضمیر۔ اگر ضمیر ہے تو مفعول متصل ہے یا مفعول منفصل، پھر ضمیر متصل ہے تو بارز ہے یا مستتر۔ یہ آپ نے عبارت میں جتنے بھی صیغے آتے ہیں افعال کے، یہ تعین کر لینا ہے یہ ٹیبل میں کس سے آ رہا ہے۔ پہلا صیغہ آ رہا ہے، دوسرا آ رہا ہے تثنیہ کا، جمع آ رہا ہے، غائب کا ہے، غائب کا واحد ہے، تثنیہ ہے، جمع۔ مؤنث کا اسی طرح واحد، تثنیہ، غائب، جمع۔ آیا یہ سامنے والے کا آ رہا ہے مذکر کے، اس میں واحد، تثنیہ، جمع۔ آیا سامنے والی مؤنث کے واحد، تثنیہ، جمع میں سے کون آیا؟ متکلم واحد آیا ہے یا متکلم جمع؟ جب آپ یہ تعین کر لیتے ہیں پھر آپ کو یہ ڈھونڈنا ہوتا ہے آیا یہ فاعل ظاہر ہے، بارز ہے، نظر آ رہا ہے؟ نہیں آ رہا ہے تو فعل کے اندر سے جا کے جو ہے ضمیر علامت جو ہے وہ ڈھونڈے اور اس علامت ضمیر سے پتہ کریں کہ یہ ہوا، ہم ہے، یہ انتا، انتما، انتم ہے، یہ جو ہے ہیا، ہما، ہننا ہے، یہ انتی، انتما، انتنا ہے، آنا، نہنو، ان میں سے کون ہے۔ علامت ضمیر آپ کو اشارہ دے گی کہ یہ واحد ہے یا جمع ہے، یہ بتائے گی یہ غائب کا ہے یا یہ سامنے کا ہے یا متکلم کا۔ بس آگے ڈھونڈنا آپ کا کام ہے۔ یعنی علامت ضمیر جو ہے آپ کو صرف یہ بتائے گی کہ یہ جمع کا صیغہ ہے، اس کے ساتھ، اس صیغے کے ساتھ آنے والی علامتیں، مثلا اگر مضارع ہے خاص طور سے یا آ رہا ہے تو وہ کو ظاہر کرے گا، اگر واو الف بھی آ رہا ہے تو ہم کو ظاہر کرے گا، اگر اس میں تا آ رہا ہے تو یہ جو ہے سامنے والا انتا کو، اگر تی آ رہا ہے تو سامنے والی مؤنث ایک کو ظاہر، انتما آ رہا ہے تو یہ مذکر مؤنث کچھ بھی ہو سکتا ہے، اگر انتم آ رہا ہے تو مذکر ہے، اگر انتن آ رہا ہے تو مؤنث ہے، اگر یہ جو ہے یہاں پہ تا ساکن آ رہا ہے تو مؤنث غائب ہے، اگر تا الف آ رہا ہے تو یہ دو مؤنث غائب ہے، اگر جو ہے نہ آ رہا ہے ہننا کو ظاہر کرے گا مؤنث غائب، اگر شروع میں حمزہ آ رہا ہے تو آنا متکلم واحد کو، اگر نون آ رہا ہے تو نحنو کو۔ تو یہ جو ہوتا ہے علامت ضمیر اور اس کی مدد سے غائب، متکلم، حاضر کے صیغوں کو پہچاننا، وہ کیا ہوتا ہے؟ فاعل بارد ہے یا مستتر، ظاہر ہے یا غائب ہے، اس سے آپ کو مدد ملتی ہے۔ پھر جو ہے یہ دیکھا جائے گا کہ جملہ کلمے کی کس قسم سے شروع ہو رہا ہے،
اسم سے، فعل سے یا حرف سے؟ اس لیے اسم، فعل اور حرف کی علامات کا معلوم ہونا ضروری ہے. کیوں؟ فعل سے شروع ہو رہا ہے تو جملہ فعلیہ ہوگا، اسم سے ہو رہا ہے تو جملہ اسمیہ. جملہ فعلیہ ہے تو ہم اس میں فعل، فاعل، مفعول اور متعلق کے مفعول دیکھیں گے. جملہ اسمیہ ہے تو ہم اس میں یہ دیکھیں گے یہ کیا ہے، اس میں مبتدا، خبر اور اس کے ساتھ جو ہے متعلق کے خبر وغیرہ یا ناقص فعل کون سا آ رہا ہے. اور اگر حرف سے شروع ہو رہا ہے تو یہ دیکھیں گے حرف کون سا ہے، عامل ہے غیر عامل ہے. کیوں؟ وہ جملے کے اوپر اثر کر رہا ہوگا. اور پھر یہ دیکھے گا حرف کو ہٹا کے آیا یہ جملہ فعلیہ ہے یا اسمیہ ہے. اگر حرف ہٹانے کے بعد وہ فعل ہے تو فعلیہ ہوگا، اگر اسم ظاہر ہوتا ہے تو جملہ اسمیہ ہوگا. اگر جملہ اسم سے شروع ہو رہا ہے تو اکثر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا. آگے اسمیہ کی بھی دو ٹائپ ہیں. ایک ہے جملہ اسمیہ خبریہ جیسے زید قائم، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ جملہ استفہام والے معنی پہ مشتمل. کیوں؟ وہ پھر جو ہے جملہ جو ہے کیا ہو جائے گا، جملہ اسمیہ خبریہ نہیں رہے گا، وہ انشائیہ ہو جائے گا. اگر وہ جملہ جو ہے استفہام سوالیہ ہے، انکاریہ ہے، امر کا ہے، نہیں کا ہے، پھر وہ سارے کے سارے جملہ جو ہے انشائیہ بن جاتے ہیں. جملہ انشائیہ جملہ فعلیہ اور اسمیہ سے ہٹ کے جو ہے ہوتے ہیں، ہوتے وہ بھی جملہ فعلیہ اسمیہ ہوتے ہیں، لیکن وہ اپنے اپنے مقام پہ ایک علیحدہ ترکیب ہوتی ہے، ان کے ترکیب کرنے کا پیٹرن بدل جاتا ہے. اگر پہلے فعل ہو تو جملہ فعلی ہوگا. اب مزید کو کریں وہ فعل لازم ہے یا متعدی. اگر لازم ہے تو اس کے لیے صرف فاعل تلاش کریں. اگر متعدی ہے تو پھر دیکھیں کہ متعدی بیک مفعول ہے، ایک مفعول کے ساتھ ہے، بدو مفعول ہے، دو ہے، مفعول اس میں یا متعدی ہے، زیادہ ہے. ایک سے زیادہ بھی مفعول آتے ہیں جملہ فعلیہ میں، ایک مفعول بھی ہو سکتا ہے، دو بھی ہو سکتا ہے، تین سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. تو پھر اس صورت میں یہ دیکھیں گے جملہ فعلیہ ہے تو مفعول ایک ہے، دو ہے، تین ہے. اور اس کا کس پہ ہوگا؟ جملے کے نیچر پہ کہ لازم ہے فعل یا متعدی. لازم فعل وہ ہوتا ہے جسے متعدی یعنی مفعول کی ضرورت نہیں ہوتی. مثلا جلسہ بیٹھا، جلسہ زید، زید بیٹھا. اب اس میں زید بیٹھا میں ہمیں مفعول نہیں چاہیے، صرف جلسہ لفظ وہ بیٹھا پورا بیٹھ گیا. لیکن اگر کہا جائے اکلا، اس نے کھایا، اب اس کے لیے مفعول چاہیے. کیوں؟ جب تک کوئی چیز نہیں ہوگی جسے کھایا نہیں جائے گا یہ فعل سرزد نہیں ہوگا. دربا، اس نے مارا، متعدی ہے. کیوں؟ جب تک کسی پہ مار نہیں ہوگی وہ فعل انجام نہیں ہوگا. تو اس لیے لازم اور متعدی کو جو ہے نا پہچاننا اور پھر اس کے مطابق. اگر جملہ حرف سے شروع ہو رہا ہے تو سب سے پہلے حرف کی قسم تعین کریں. مثلا وہ عاملہ یا غیر عاملہ. اگر وہ حرف عاملہ ہے تو اسم پر داخل ہونے والا ہے یا فعل پر داخل ہونے والا ہے. اسم پر داخل ہونے والا ہے تو حروف جارہ ہے یا مشبہ بالفعل ہے. یعنی یہ اس کی ترتیب ہوتی ہے کہ جب آپ حرف کو پہچان لیتے ہیں پھر یہ دیکھنا شروع کرتے ہیں آیا وہ اسم پہ ایکٹ کرے گا یا فعل پہ، اور وہ کون سا ہے. حروف جر ہے تو ظاہر ہے اس کے بعد اسم ہوگا تو وہ مجرور ہوگا. حروف جر کے بعد ہمیشہ آتا ہی اسم ہے. اگر فعل پر داخل ہونے والے حرف ہیں تو پھر یہ دیکھا جائے گا ناصبہ ہیں یا جازمہ. یعنی وہ جملہ تو فعل سے شروع ہو رہا ہے، فعلیہ ہو گیا، لیکن حروف جو آ رہا ہے وہ جازم ہے، جزم دینے والا ہے، یا ناصبہ نصب دینے والا ہے. پوری عبارت میں آنے والے اسما پر غور فرمائیں کہ ان اسما کا تعلق مرفوعات، منصوبات یا مجرورات میں سے کس کے ساتھ ہے. جب آپ نے یہ دیکھ لیا کہ یہ پیش والا لفظ آ رہا ہے تو آپ کے پاس 8 مرفوعات ہیں. اگر یاد ہے، ٹھیک نہیں ہے صفحہ کھولیں دیکھیں کون کون سے ہیں، ان میں سے کیا ہو سکتا ہے. اگر کسی پہ زبر آ رہا ہے تو آپ صفحہ کھولیں دیکھیں کہ کون کون سے 13 ہیں، ان میں سے کیا ہو سکتا ہے وہ. اور اگر وہ مجرورات ہے تو صفحہ کھولیں دیکھیں کون کون سے حرف جر کے ساتھ آ رہا ہے یا مداخلے ہو کے آ رہا ہے. جب تک کسی لفظ کا آگے تعلق پورا نہ ہو جائے پیچھے کے لیے اسے کچھ نہ بنائے. مثلا ضرب الرجل الذی فی دار الرجل پیچھے کے لیے جو ہے فاعل ہے، ضربہ فعل، الرجل فاعل.
اور آگے کے لیے یہ موصوف ہے، الذی جو ہے وہ اس کی کیا ہوگا، موصوف الیہ ہوگا. تو یہ یہ جو ہے موصوف علیہ مل کر جو ہے وہ پورا جو ہے فائل بنے گا. فی داری پھر جو ہے جار مجرور ہو گیا، عمر فی داری عمر، یعنی یہ پورا جو ہے مل کے پیچھے جا کے جو ہے فعل سے بنے گا. عبارت میں ترکیبی قواعد کے پاس سے کلمات کا آپس میں تعلق دے کر مسند اور مسند علیہ تھا. یہ ابھی آپ کو نہیں پڑھایا، یہ آپ کے لاسٹ سیشن میں آئے گا، اس کو فی الحال چھوڑ دیجیے. ترکیب کرتے ہوئے یہ بات یاد رکھنا بہت ضروری ہے کہ پہلے کیا کیا بنایا جا چکا اور اب مجھے کیا تلاش کرنا. وہی بنیادی بات، جملہ فعلیہ میں ہم نے کیا دیکھنا ہوتا ہے، فعل، فاعل، مفعول، متعلق فعل اور جو ہے فعل ناقص. اب ہم نے دیکھنا کہ اس تجزیہ کرتے اس میں کیا کیا چیزیں ہمیں مل گئی اور کیا رہتی ہیں، ان کو تلاش کریں. اس کے بعد اسی طرح جملہ اسمی اگر آپ نے بنا لیا تو آپ کو پتا اس میں کیا دیکھیں گے، مبتدا دیکھیں گے، خبر دیکھیں گے، متعلق خبر دیکھیں گے، اور اس کے ساتھ جو ہے کوئی اور چیز اگر آ رہی ہے تو اسے دیکھیں گے اور تلاش کریں گے. ترکیب میں لفظی ترجمہ کرنے میں مہارت کا حاصل ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ لفظی ترجمہ اور ترکیب کا آپس میں گہرا تعلق ہے. چنانچہ ترکیب سے ترجمہ اور ترجمے سے ترکیب سمجھ. یہ یاد رکھیں، لفظی ترجمہ اور جو ہے ترجمہ یہ دو مختلف چیزیں. لفظی ترجمہ اس لفظ کا اپنا ترجمہ ہوتا ہے، اور ترجمہ جو ہے اس عبارت کا ترجمہ ہوتا ہے جو ایک جملے کی شکل میں، ایک جو ہے فقرے کی شکل میں، ایک آیت کی شکل میں ہوتی ہے، جسے ہم رواں ترجمہ بھی کہتے ہیں. اہم بات، نحوی قواعد اکثر یہ ہیں کلی نہیں. اکثری کا مطلب اکثر میں استعمال ہوتا ہے، کبھی کبھی نہیں بھی ہوتا. کلی یعنی آخری بات نہیں ہے، یعنی یہ قواعد اہل عرب کے کلام کی تمام مثالوں میں جاری نہیں ہوتے. یعنی لازمی نہیں کہ ہر قواعد جو آپ پڑھیں وہ ہر ایک پہ اپلائی ہو، کہیں کہیں نہیں بھی ہوتا ہے. جس کی سب سے واضح مثال آپ کی ہے، ہم کہتے ہیں ہر وہ لفظ اس کے آخر میں گولتا ہے مؤنث سے، مؤنث کی علامت گولتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ہی یہ بھی بتاتے ہیں کہ حمزہ طلحہ اسامہ یہ سارے کے سارے جو ہیں مؤنث نہیں ہے، کیونکہ گولتا آنے کے باوجود یہ کیا ہے، اسے ہم کہتے ہیں مستثناس. یعنی لازمی نہیں ہے کہ قواعد سارے کے سارے ٹوٹل ایپلیکیبل ہوں، کہیں کہیں نہیں بھی ہوتے، کہیں کہیں خلاف قاعدہ بھی بات آتی ہے. کسی درست عبارت والے سے سن کر اعراب حفظ کر لینا، یا اعراب لگی ہوئی عبارت کا یاد کر لینا، یا زبان میں روانی کا حاصل ہونا جو ہے نہیں ہوتا، بلکہ ہر پڑھے جانے والے اعراب کی وجہ اعراب کا دلیل کے ساتھ معلوم ہونا اس بات کی علامت ہے کہ آپ کی عبارت درست ہے. یہ جو ہم کرتے ہیں نا، ہم چونکہ سیکھ رہے ہیں اس لیے ہم جو ہے وہ دیکھ کر جو ہے اس کے جو ہے اعراب کو یا لکھے ہوئے اعراب کو مان لیتے ہیں. لیکن ایک وقت آئے گا جب آپ اس پہ مہارت حاصل کریں گے تو پھر آپ اس پہ عمل نہیں کریں گے. آپ کے لیے تمام اعراب آپ کے اپنے ہوں گے، جو اللہ تعالیٰ سبحانہ وتعالیٰ اس وقت آپ کے ذہن کو کھول رہا ہوگا، آپ کو وہ چیزیں بتا رہا ہوگا جو آپ کے لکھے ہوئے میں نہیں یا دوسرے لوگوں کو نہیں پتہ چلی، آپ کو صرف اعراب کے لیے مخصوص ہے. اس لیے اس پر پھر ترکیب یا تجزیہ کرتے ہوئے ہم نے کہا تھا کسی بھی عبارت کے اندر جو ہے کسی بھی لفظ کے لیے ہم نے تین چیزیں دی، یعنی اعراب، تجزیہ، ترکیب کیسے کریں. ہاؤ ٹو اینالائز گرامیٹیکلی. ترکیب کا مقصد عبارت کو درست پڑھنا اور اس کا ترجمہ کر کے صحیح فہم تک رسائی حاصل کرنا. تو تین چیزیں کیا ہوتی ہیں، پہلی یہ ہوتا ہے موقع اعراب، کہ وہ اعراب وہ لفظ کس اعراب کی جگہ پہ آ رہا ہے. مثلا لفظ کے محل کا تعین کرنا، آیا وہ مبتدا ہے جس سے جملہ شروع ہو رہا ہے، خبر ہے، فعل ہے، فاعل ہے، مفعول ہے کیا. سب سے پہلے تو یہ پہچاننا کہ لفظ ہے کیا. جب یہ پہچان لیا، یہ اس کا ہو گیا موقع، کہ یہ اعراب سے مراد وہ لفظ وہاں پہ اس موقع پہ آ رہا ہے. جب یہ پہچان لیا، اگلی بات ہوتی ہے اس کی حالت کیا ہے. حالت تین ہی ہے، یا تو وہ ہے جو ہے رفع کی حالت میں ہوگا، پیش والی. پیش والی سے مراد پیش نہیں، کیونکہ پیچھے آپ نے دیکھ لیا پیش نہ ہو تو اس کی جگہ جو ہے یا بھی آ سکتا ہے، زبر بھی آ سکتی ہے، مقدرہ بھی ہو سکتا ہے. یا نصب کی حالت میں، نفس سے یہ مراد نہیں کہ زبر ہی ہوگا، وہ جو ہے الف بھی ہو سکتا ہے،
وہ یا بھی ہو سکتا ہے، وہ زیر بھی ہو سکتی ہے، وہ مقدرہ بھی ہو سکتی ہے۔ اور جر کی حالت میں، جر سے مراد یہ نہیں کہ ہمیشہ زیر ہی ہوگا، وہ زیر بھی ہو سکتا ہے، یا بھی ہو سکتی ہے، جو پیچھے آپ کو علامتیں بتائی تھی میں نے کہ مرفوع کی یہ علامتیں، منصوب کی یہ علامتیں، اور مجرور کی یہ علامتیں ہیں، تو اس کا تعین کرنا کہ یہ کس حالت میں ہے، رفع میں ہے، جزم میں ہے، نصب میں ہے، کس میں۔ اور تیسرا ہے علامت کون سی آ رہی ہے جس سے آپ نے اسے پہچانا ہے، آیا اس پہ جو ہے دمہ پیش آیا ہے، فتح زبر آئی ہے، کسرہ زیر آئی ہے، یا اس کے مقدر میں جو ہے دمہ فتح کسرہ ہے۔ یہ تین چیزیں آپ کو، جیسے کوئی ایک لفظ آپ دیکھ لیتے ہیں، اس لفظ کو آپ نے پہچاننا ہوتا ہے کہ یہ کون ہے، یعنی یہ ہے کون، مبتدا ہے، خبر، فاعل، فعل، مفعول کیا ہے۔ پھر یہ کہ کس حالت میں آ رہا ہے، رفع کی حالت، نصب، جر کی حالت۔ اور پھر پہچانے کہ کس وجہ سے ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ رفع ہے، نصب ہے، جر۔ پیچھے آپ کو یہ علامتیں میں نے بتائی تھی کہ نصب کی کیا ہوتی ہیں اور جو ہے رفع کی کیا ہوتی ہیں اور جر کی کیا ہوتی ہیں۔ پھر جملہ اسمیہ کی آسان مثال آپ دیکھ لیجئے، یہ سب سے آسان ہے، زید طالب۔ ہم نے زید کو دیکھا، دیکھتے ہی سار ہم نے کہا یہ تو جو ہے مبتدا ہے، کیوں؟ جملہ اسمیہ ہے، اسم سے شروع ہو رہا ہے تو پہلا اسم جو ہے وہ مبتدا ہوگا اور معرفہ ہوگا۔ آگے ہم نے کہا طالبن یہ خبر ہے، کیوں؟ یہ نکرہ ہے، ہم نے یہ پہچان لیا یہ خبر ہے۔ اب اس پہ یہ کیا آ رہا ہے، رفع کی حالت میں، علامت کیا ہے، دمہ ظاہرہ ہے۔ تو اس کو کیسے بیان کرتے ہیں؟ مثلا زید مبتدا ہے، طالب جو ہے خبر ہے، زید کیا ہے، مبتدا مرفوع ہے کیونکہ اس پہ پیش ہے، اور علامت کیا ہے اس پہ پیش کی، دمہ ظاہرہ علی الاخرہ، اس کے آخر میں ایک پیش جو ہے وہ نظر آ رہا ہے۔ طالبن خبر ہے، مرفوع ہے، علامت کیا ہے، علامت رفع دمہ ظاہرہ علی۔ یعنی دیکھیں تین چیزیں ہم نے بتانی ہے، زید کی ہم نے کیا بتایا، یہ مبتدا ہے، مبتدا کی جگہ آ رہا ہے، کس حالت میں آ رہا ہے، مرفوع حالت میں آ رہا ہے، اور علامت کیا ہے، دمہ ظاہرہ آخر میں۔ طالب کیا ہے جی، یہ خبر کی جگہ پہ آ رہا ہے، اس پہ جو ہے اس کو یہ حالت کون سی ہے، مرفوع کی حالت، پیش کی حالت۔ علامت کیا ہے مرفوع کی، دمہ ظاہرہ ہے آخر میں، پیش آخر میں نظر آ رہا ہے۔ اگر مختصر کرنا ہو تو یہ اتنا زیادہ اگر نہیں، آپ حالانکہ یہ الفاظ پکے ہیں، فکس ہیں، ہر ایک کے لیے آپ نے یہی چار لفظ بولنے ہیں، اگر یہ بھی زیادہ لگتے ہیں تو آپ مختصر کرتے ہیں، الل آخرہ کو حذف کر دیں تو آپ یوں کہہ سکتے ہیں زائد مبتدا مرفوع و علامت رفع دمہ ظاہرہ۔ خبر کے لیے لکھیں طالب خبر مرفوع و علامت رفع دمہ ظاہرہ۔ اگر یہ بھی زیادہ لگ رہا ہے تو اور آسان کر لیں، زید کو کہتے ہیں مبتدا مرفوع بالدمہ ظاہرہ، اور خبر کو کر دیں خبر، طالب کیا ہے، خبر مرفوع بالدمہ ظاہرہ۔ تین چیزیں پھر بھی بتانی ہے جو ابھی ہم نے دیکھا تھا، محل کیا ہے، حالت کیا ہے، علامت کیا ہے۔ اگر اس سے بھی مختصر کرنا ہو جیسا آج کل ہم کرتے ہیں، ہم ہمیشہ شارٹ کٹ ہی کرتے ہیں، زید کو ہم کہتے تھے یہ جی مبتدا ہے مرفوع ہے بالدمہ، پیش کی علامت بتا رہی، طالب کہتے ہیں خبر ہے مرفوع ہے بالدمہ۔ اب کم از کم اتنا تو آپ کو بتانا چاہیے کہ مقام کیا ہے، حالت کیا ہے، اور علامت کیا ہے۔ مبتدا خبر یہ مقام ہو گئے، مرفوع یہ دونوں کی حالت ہوگی، بالدمہ دمہ یہ علامت ہوگی۔ یہ تین لفظ تو آپ نے ہر حالت میں بتانے ہیں۔ اگر زیادہ بہتر بنانا چاہتے ہیں تو وہ پچھلی جو پوری عبارت تھی دو دیں، زید مبتدا مرفوع و علامت دمہ ظاہرہ الآخرہ، طالب خبر مرفوع و علامت رفع دمہ ظاہرہ الآخرہ۔ وہ چار لفظ ہیں، رٹ لیں، وہ چار لفظ جگہ جگہ بولیں، نہیں بول سکتے تو یہ کم از کم تین تو بولیں۔ اب فعل کی جو ہے ترکیب کرتے ہیں، یہ تو تھا جملہ اسمیہ۔ جملہ فعلیہ کی ہے، اس میں پہلے تو آپ نے فعل کی اقسام دیکھی، عربی میں تین ہی ہے، یا تو ماضی ہوگا وہ مبنی ہوتا ہے، مبنی کا مطلب اس کے زیر زبر پیش، یعنی فعل ماضی تین حرکات پر مبنی ہوتا ہے، فتح، دمہ، سکون۔ یعنی یہ دیکھا جائے گا لام کلمے پر کون سی حرکت ہے اسی پر مبنی ہے۔ مثال کے طور پہ ذہابا، اس میں لام کلمہ کیا ہے، با ہے آخری، اس پہ کیا آ رہا ہے، زبر آ رہی ہے، تو ہم کہیں گے
माजी मबनी किस पे है, अला फतह, फतह पे। इसी तरह के जहाबू, जहाबू में लाम कलमा कौन सा है, ये वाव नहीं है, बा है। फेल के तीन ही हरफ होते हैं ना, जा हा बा, तो देखें बा पे क्या है, यहाँ पेश है, तो हम कहेंगे दम्मा। हम कहेंगे माजी मबनी इलामत दम्मा, ये मुख्तसर। और पूरा कहें तो माजी मबनी दम्मा इलामत रफा दम्मा ज़ाहिरल आखिरा। इसी तरह देखें जहब, जहब तू, जहब तू में देखें जा हा बा, बा है ना हमारा तीसरा कलमा, लाम कलमा फेल का, तो वो क्या है, सकून है, तो यह सकून है। इसको कैसे कहेंगे, माजी मबनी अला सकून, या यूं कहेंगे माजी मबनी अला सकून व इलामत सकून जज्म। अब आ जाए फेल मुदारे। मुदारे जो होता है ये जो है मुअर्रब होता है। मुअर्रब का मतलब इसमें जबर जेर पेश रफा नस्ब जब तीनों हालतें आती हैं। माजी में तीनों हालतें एक ही हो, सिर्फ ये बताया जाएगा कि फतह दम्मा सकून में से क्या इलामत आ रही। और अमर जो होता है, अमर भी मबनी होता है, यानी उस पर भी कोई नहीं होता। आइए, ये कुछ खास जुमले हैं, इनको आपने याद करना होता है, इसको अलहदा से लिस्ट कर लें। जुमला इब्तदाइया इस्तनाफिया जो होता है, इसका जो है ला महल्ला मिन अराब, इसका महल के हिसाब से अराब नहीं होता। या जुमला सिल्लतुल मसूला, मसूल का जो इसमें मसूला आ रहा होता है जुमला, उसका भी एराब नहीं होता। अल जुम्मा जवाबुल शर्त, अगर शर्त और जवाब शर्त आ रहे हैं जुमले में, तो जवाब शर्त जो है उसका महल नहीं होता। अल जुमला जवाबुल कसम, कसम के बाद अगर जवाब आ रहा है उसका कोई, उसका भी जो है वो एराब नहीं होता जुमले का। जुमला मातूफा, यानी अला जुमला लती ला महल्ला मिना, जो मातूफ हो रहा हो। मिसाल के तौर पर एक जुमला आया, फिर हरफ अतफ आ गया, हमने कहा ये अतफ हो रहा है अगला। अब ये जो अगला जुमला आएगा इसका अपना महल एराब कोई नहीं होगा। ये पांच हैं, इनको एक अलहदा से लिख लें, बार बार देखते रहिए, आपको याद हो जाएगा। अच्छा, इस जुमले का जो है एराब। अब आते हैं तहवील सरफी और नाफी की तरफ। ये आज का खास जो है वो सेशन का हिस्सा है। यहाँ पे हम 2-3 मिनट की ब्रेक लेंगे, अजानें हो रही हैं, फिर उसके बाद चलेंगे। इतनी देर तक जो है आप ये पिछले हिस्से को एक नज़र देखते रहिए, नोट कर लीजिए। आइए तहलील सरफी और नबी का फर्क देखते हैं। तहलील सरफी क्या होता है, सरफी से मुराद है किसी कलमा या मुरक्कब नाकिस या मुरक्कब ताम के हर कलमा की किस्म और सीगा वगैरह बताना, और इन लफ्जी तब्दीलियों की निशानदही करना जिनसे वो कलमा गुजर कर मौजूदा सीगे में आया है। यानी इसमें जो है अल्फाज या जो एक जुमले के अंदर जितने लफ्ज होते हैं, हर लफ्ज को जो है पहचान कर उसका तज्जिया करना और उसकी तब्दील शुदा हालत का बताना होता है। मसलन जुमले में तीन ही चीजें होती हैं, इसम फेल हर्फ। जब इसम की हम बात करते हैं तो हमें यह बताना होता है कि ये कौन सा इसम है, आया जामिद है, मस्दर है या मश्तक है। जब हम कहते हैं ये मस्दर है, तो इससे मुराद होता है आम मस्दर है, मस्दर हैयत और वहदत या महमी, ये मस्दर की किस इकसाम है। इसी तरह जब हम कहते हैं मश्तक है, तो हमें यह बताना होता है मश्तक में ये क्या है, इसमें फ़ाइल है, इसमें मफूल है, सिफ़त मुशब्बा है, इसमें आला है, इसमें ज़र्फ़ है, इसमें मुबालगा में से क्या है, या आपने तफसील से पढ़े हुए हैं। तो ये जो है ये बताना मकसूद होता है। और जब हम कहते हैं सीगा, तो सीगे का मतलब है आया ये वाहिद है, तस्निया है या जमा में से क्या है, और सालिम है या मुकस्सर है, मुअर्रब है या मबनी है, मुनसरफ है या गैर मुनसरफ है, नकरा है या मारफा है। कौन सा मारफा अगर है, मारफा की साथ किस में है, इसमें आलम है। इसी तरह इसमें जो है वो नादा नादा मुनादा है, मुताफ होके आ रहा है, या जो है वो प्रोनाउन जो है जमीर है, या इसमें इशारा है, इसमें मौसूल है, कौन सा है मारफा में से।
پھر یہ بتانا مذکر ہے یا مؤنث ہے. اگر مؤنث ہے تو آیا قیاسی ہے یا سماعی ہے، یعنی اس میں کوئی علامت نظر آ رہی ہے یا اہل عرب سے سنا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ بتانا مقصود ہوتی ہے. یعنی جب آپ صیغے کی بات کرتے ہیں تو اس صیغے کے اندر جو ہے آپ نے یہ سب کچھ بتانا ہوتا ہے کہ وہ واحد ہے، تثنیہ ہے یا جمع ہے. سالم جمع ہے تو سالم ہے یا مکسر ہے، روکن پلورل ہے. معرب ہے یا مبنی ہے، یا منصرف ہے یا غیر منصرف ہے. نکرہ ہے یا معرفہ ہے. اگر معرفہ ہے تو کون سا معرفہ ہے. ساتھ جو ہے اس میں علم اور جو ہے اس میں ضمیر، اس میں اشارہ، اس میں موصولہ، اسی طرح معرفہ بالالف لام، اور اسی طرح جو ہے وہ جو ہوتا ہے نادا منادا وغیرہ. اور پھر مذکر ہے یا مؤنث. اگر مؤنث ہے تو پھر یہ بتانا ضروری ہے قیاسی ہے یا سماعی ہے. اس کے بعد آ جاتے ہیں فعل. فعل جب آئے تو آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے یہ ماضی ہے، مضارع ہے، امر نہیں ہے، آیا معروف ہے یا مجہول ہے. اسی طرح اگر اسم یا فعل کا کوئی صیغہ ہے اور اس میں حرف علت کی وجہ سے کوئی تبدیلی واقع ہوئی ہے تو وہ کیا ہے اور اصل شکل کیا تھی. اگر حرف ہے تو کون سا ہے. اس کے مقابلے میں جملے کی تحلیل کیا، صرفی کیا ہوتی ہے. یہ اب مثالیں شروع ہو رہی ہیں، جو کچھ آپ کو بتایا اب ہم دیکھیں گے. یہ ہمارے پاس ایک جملہ ہے وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. ہم چاہتے ہیں کہ اس کی جو ہے تحلیل صرفی کریں، یعنی اس میں ہر ایک لفظ کو لیں. پہلے واو ہے، واو کو لیتے ہیں. واو کیا جی؟ حرف عطف ہے، مبنی ہے. بر فتح، اس کے اوپر جو ہے فتح آ رہی ہے. اس کے بعد جو ہے للہ لے لیں. لفظ اللہ جو ہے کیا ہے؟ معروف باللام ہے. ذات جو ہے جل جلالہ، یعنی اللہ جل جلالہ کا اس میں علم ہے. معرب ہے، یعنی اس پہ پیش زبر زید سب آتے ہیں. پھر اس کے بعد یہ ہے دیکھیں لی. یہ لی جو تھا یہ کیا ہے؟ حرف جر ہے، مبنی بر کسرہ ہے، یہ کسرہ کے ساتھ آتا ہے. غیب، اس کے بعد ہے غیب. اب غیب جو ہے اس کو پہچانے کیا ہے؟ یہ جی مصدر ہے. اور کیا ہے؟ السماوات جمع. اس کے بعد السماوات جو ہے جمع ہے، مؤنث لفظ ہے، سالم ہے. اور مفرد کا صیغہ اس کا کیا ہوتا ہے؟ السما. اور معرف باللام ہے، الف لام آیا ہوا ہے السماوات. اور معرب ہے، یعنی اس پہ جو ہے پیش زبر زیر لگتے ہیں. جمع کے صیغے میں حمزہ جو ہے واؤ میں بدل گیا ہے. یہ جب جمع کا صیغہ بناتے ہیں تو اس کا واؤ، یہ جو حمزہ ہے نا، اصل میں دیکھیں السماؤ حمزہ تھا، جب اس کا جمع بناتے ہیں یہ حمزہ واؤ میں بدل جاتا ہے. یہ اس میں تبدیلی ہوئی ہے جو کہ حروف علت یا جو ہے اس میں جو تبدیلیاں ہوتے ہیں بناتے ہو. واو، اس کے بعد واو آ رہا ہے. واو کیا ہے؟ حروف عطف ہے، مبنی ہے. اور برفتح، فتح اس پہ ہے. الارض کیا ہے؟ الارض جو ہے اس میں جامد ہے، مفرد ہے، معرف باللام ہے، معرب ہے. اور جو ہے کیا ہے؟ المؤنث ہے. اور مؤنث میں کیا ہے؟ سماعی ہے. یہ دیکھیں یہ پوری جو ہے یہ جو عبارت تھی یا جو جملہ تھا، اس کا ہم نے کیا ہے؟ ایک ایک لفظ کا تجزیہ کیا. اسے کہتے ہیں تحلیل صرفی. اسی طرح اگلا جملہ دیکھیں. جملہ نہیں ہے، یہ کچھ الفاظ ہیں. اب ہم ہر ایک ایک لفظ کو دیکھیں گے. جیسے احمد، اسی طرح کل، جلس، لیشہدو المومنون. پہلے احمد، کتبتا، بیداؤ، ہاؤلائے، حیات اللیسا. یہ مختلف الفاظ ہمیں دیے گئے. انہوں نے کہا جی اس کی صرفی تحلیل کریں. مثلا احمد ہے، کیا ہے جی؟ مذکر کا اس میں علم ہے، مفرد کا صیغہ ہے، مشتق ہے، اور غیر منصرف ہے. احمدو، احمدہ، احمدہ ہوتا ہے. احمدن، احمدن، احمدن نہیں ہوتا. احمدو، احمدہ، احمدہ. کل جو ہے یہ کیا جی؟ فعل امر حاضر ہے، واحد مذکر کا صیغہ ہے، معرب ہے. اصل میں لو تھا، دو حرف ساکن جمع ہوئے تو حرف علت واو گر گیا تو اس کو حذف کر دیا تو اس سے کل بن گیا. اگلا لفظ ہے جلستن. جلستن کیا ہے؟ مصدر حیت ہے کیونکہ دو زبر آ رہا ہے، مفرد ہے.
مونس کا صیغہ ہے کیونکہ گول تاری ہے، مبنی برسکون ہے، یہ سکون پہ مبنی ہوتا ہے۔ لے یشہدو کو دیکھیں، اس میں لام جو ہے لام تعلیل ہے، اس کے بعد حرف ناصب مناسب ان جو ہے مقدرہ ہوتا ہے، یعنی یہ جب بھی لام تعلیل آئے گا اس کے بعد ایک جو ہے ان جو ہے اس کے مقدر میں ہے، لکھا ہوا نہیں ہے لیکن مقدر میں ہے۔ اور فعل مضارع ہے کیونکہ یشہدو لی کو ہٹا دے، یشہدو مضارع کا فعل ہے، معروف ہے یعنی مجہول نہیں ہے، جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، یشہدو واؤ سے پتہ چلا ہم کو ظاہر کر رہا ہے، جس کی علامت واؤ جمع ہے، جمع کی علامت ہے، معرب ہے، یشہدو یشہد یشہدو آنے یشہدینا وہ جو ہے بنتا ہے، ان جو ہے مقدرہ کی وجہ سے منصوب ہے، اس پہ زبر کیوں آ رہی ہے؟ یشہد، دیکھیں یشہدو میں جو ہے یہ کیا ہے، وہ منصوب لفظ ہے، حالت نصب کی وجہ جو ہے آخر سے نون اعرابی گرا دیا گیا۔ اس کے بعد دیکھیں المومنون، اس میں مشتق ہے، اس میں فاعل جمع مذکر سالم کا صیغہ ہے، جمع مذکر سالم کی علامت جو ہے وون اس میں ہے، معرف باللام ہے، الف لام لگا ہوا ہے، معرب ہے، کتبت، کتبت دیکھیں فعل ماضی معروف ہے کیونکہ مجہول نہیں ہے، واحد مونس غائب کا صیغہ ہے کیونکہ تا ساکن آ رہا ہے آخر میں، مبنی بالفتح ہے، کتابہ میں دیکھیں آخری حرف با ہے، لام کلمہ اس پہ زبر آ رہا ہے۔ بے داؤ کو دیکھیں، اس میں مشتق ہے، اس میں صفت ہے، مفرد ہے، مونس ہے، قیاسی ہے، کیونکہ اس میں علامت جو ہے تانیث الف ممدودہ ہے، یہ جو کسی لفظ کے آخر میں حمزہ آئے، الف اور حمزہ آئے، یہ جو ہے کیا ہوتا ہے؟ الف ممدودہ کہلاتا ہے۔ بے داؤ، ہمراؤ، سوداؤ، یہ سب کے سب مونس لفظ ہیں کیونکہ ان کے آخر میں الف ممدودہ ہے۔ غیر منصرف ہے، بیداؤ بیداؤ بیداؤ، غیر منصرف، بیداؤ بیداؤ بیداؤ۔ حیات، حیاتوں کی دیکھیں اس میں فاعل ہے، سماعی ہے، مبنی بالفتح ہے، ماضی کے معنی دیتا ہے، غیر متصرف ہے۔ لیسا کو دیکھیں فعل ناقص ہے، مبنی بالفتح، جامد، غیر متصرف ہے۔ اب آ جائیں تحلیل ترکیب نحوی۔ ترکیب نحوی کا مطلب ہے پورے جملے کو جو ہے نا آپ نے جو ہے ترکیب کرنا ہے کہ ان کا آپس میں تعلق جوڑنا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ مرکب ناقص یا مرکب تام جملے میں جو ہے ہر کلمے کی حالت اعرابی اور اس کا موقع اعرابی یعنی مبتدا، خبر، فعل، فاعل، مفعول وغیرہ متعین کرنے کے بعد بتایا جائے کہ یہ کون سا مرکب یا جملہ ہے، اس کو کہتے ہیں ترکیب نحوی۔ یعنی جملے کے اندر ہر لفظ کا آپ نے موقع اور پھر جو ہے وہ اس کی حالت اور اس کی علامت اعراب کی بتا کے کون سا مرکب بن رہا ہے، کون سا جملہ بن رہا ہے، کیا بن رہا ہے، یہ بتانا ہے۔ تو جملے کی جو ہے دو ہی اقسام ہوتی ہیں، جملہ اسمیہ اور فعلیہ۔ جملہ اسمیہ اس جملے کو کہتے ہیں جو اصولاً اسم سے شروع ہو، پھر چاہے اس پر کوئی حرف یا کوئی ناسخ داخل ہو جائے۔ اس کے بڑے ارکان دو ہیں، مبتدا اور خبر۔ باقی جار و مجرور وغیرہ مبتدا یا خبر سے متعلق ہو سکتے ہیں۔ جملہ فعلیہ وہ ہے جو فعل سے شروع ہو، اس کے بنیادی اجزاء فعل اور فاعل ہیں، اور فعل متعدی میں مفعول بھی جو ہے، باقی جار مجرور وغیرہ ان تینوں میں سے کسی سے متعلق ہو سکتا ہے۔ یعنی جار مجرور اگر جملہ فعلیہ میں وہ فعل سے بھی متعلق ہو سکتا ہے، فاعل سے بھی ہو سکتا ہے، اور جو ہے مفعول سے بھی۔ اگر جملہ فعلیہ میں شرط اور جزا موجود ہوں تو اسے جملہ فعلیہ شرطیہ کہتے ہیں۔ اگر فعلیہ جملے میں شرط اور جواب شرط آ جائیں تو وہ جملہ فعلیہ شرطیہ کہلائے گا۔ مفہوم کے اعتبار سے جملے کی دو قسمیں کیا ہوتی ہیں؟ خبریہ اور انشائیہ۔ خبریہ جملہ سے مراد وہ جملہ ہے جس میں کہی گئی بات کو سچ یا جھوٹ کہہ سکے۔ مثلا کسی نے کہا زید کھڑا ہے، اب یہ خبر ہے لیکن یہ سچ بھی ہو سکتا ہے، جھوٹ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ تو جب چیک کریں گے پتہ چلے گا زید تو تھا ہی نہیں وہاں پہ، یا زید تو بیٹھا ہوا تھا اور اس نے کہا، یعنی اس کا ہم جھوٹا یا سچا کہتے ہیں۔ انشائیہ اس جملے کو کہتے ہیں جس میں کہی گئی بات کو سچ یا جھوٹ نہ کہہ سکے۔ جملہ انشائیہ میں امر، نہیں، استفہام، تمنا یا امید، عقد
جیسے خرید و فروخت، ندا، عرض، قسم یا تعجب ہے. یہ جو ہے انشائیہ کی قسمیں ہیں. 10 قسم کے انشائیہ جملے ہوتے ہیں جس میں امر، نہیں، استفہام، تمنا، عقد، ندا، عرض، قسم، تعجب اور استفہامیہ. یہ 10 قسم کے جملے جو ہے جملے انشائیہ ہوتے ہیں. ان کو ہم جھوٹ یا سچ کہہ سکتے ہیں. مثلا زید کو کہا جائے اجلس زید، اب اس ہم سچ جھوٹ نہیں ہے کیونکہ ہم خود حکم دے رہے ہیں، یہ سچ بات ہے، ہم اس بتا سکتے ہیں یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے. اسے جھوٹ سچ میں نہیں لائیں گے، کہیں گے یہ تو امر ہے. اسی طرح جو ہے یہ باقی بھی ہے. جملہ اس میں سے پہلے اگر کوئی حرف مثلا حل، حمزہ، انا، ماؤ، لا نافی، مشابیہ، بلیسا، لا نافیہ، لیسا آ جائے تو جملے کی نوعیت وہی رہتی ہے. یعنی جملہ فعلیہ تو فعلیہ، اسمیہ تو اسمیہ رہے گا. جملہ اسمیہ اسمیہ ہی رہے گا. اسم فعل سے شروع ہونے والا جملہ بھی اسمیہ جملہ کہلائے گا کیونکہ ہے تو یہ بھی اسم خواہ معنی و عمل فعل کا کرتا ہے. اسم فعل کیا ہوتا ہے؟ مصدر کو کہتے ہیں. اگر کوئی جملہ مصدر سے شروع ہو رہا ہے، دیکھنے میں وہ فعل لگ رہا ہے لیکن اصل میں وہ کیا ہوگا؟ جملہ اسمیہ ہوگا. یہ ایک اہم نقطہ، اسے نوٹ کر لیجیے کیونکہ یہ بھی اسم خاف معنی اور فعل کا امر کر رہا ہے. اسی طرح جملہ فعلیہ سے پہلے کوئی مثلا حل، حمزہ آ جائے تو وہ جملہ فعلیہ ہی رہے گا، حروف کا کچھ اعتبار نہیں. بس اگر فعل سے شروع ہوا ہے تو جملہ فعلیہ، اگر اسم سے شروع ہوا ہے تو جملہ اسمیہ. بعض اوقات جملے کے شروع میں فعل محذوف ہوتا ہے، وہ جملہ بھی فعلیہ ہوگا. مثلا وا بالوالدین احسان میں شروع میں فعل احسن جو ہے محذوف ہے، لہذا یہ جملہ جو ہے اسمیہ نہیں ہے، فعلیہ ہے. حالانکہ دیکھنے میں دیکھیں واؤ کو ہٹائیں، بالوالدین، والدین جو ہے اسم ہے، ہونا تو یہ سے جو ہے بابی حرف ہے، ہٹا دیں تو والدین سے شروع نہیں. وہ کہتا ہے اس میں اصل میں ایک فعل تھا جو اس معذوف ہے یہاں پہ احسنو، اس لیے جملہ فعلیہ. اور احسنن اس کا مفعول مطلق ہے. اسی طرح معاذ اللہ کے شروع میں فعل فاعل اعوذ معذوف ہے. معاذ اللہ، معاذ جو ہے یہ فعل ہے، یہ جملہ فعلیہ نہیں ہوگا. کیوں؟ اس کے شروع میں عدو آیا ہے. حرف ندا بھی جو ہے فعل عدو کا مقابل، یہ بھی جملہ فعلیہ ہے. اب آئیے اس کی مثالیں دیکھتے ہیں. یہ آج کا خاص حصہ ہے ہمارے لیسن کا. محمد رسول اللہ، ہم نے اس کا تجزیہ کرنا ہے، پورے کیا نحوی ترکیب کرنی. محمد مبتدا مرفوع لفظاً، رسول مضاف ہے اور اللہ جو ہے اس کا مضاف ہے. اب کیا ہے؟ مضاف الیہ جو ہے مرکب اضافی ہو کر خبر بن رہا ہے، یعنی رسول اللہ جو ہے خبر. جملہ اسمیہ میں مبتدا محمد ہوا، رسول اللہ جو ہے اس کی خبر ہے، اور وہ کیا ہے؟ مضاف الیہ بن کے خبر ہے. مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. یہ اس کی ترکیب نحوی ہوگی. یعنی یہ جملہ کیا ہے؟ یہ مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوئے. اگلا جملہ دیکھیں، ابوہ رجل کریم. ابو جو ہے کیا ہے؟ اسم ہے تو جملہ اسمیہ ہوا. ابو کیا ہے؟ مضاف ہے. ہو جو ہے مضاف الیہ ہے، مرکب اضافی ہو کر مبتدا. اس میں مرکب اضافی میں ہمیں پتہ ہے کہ اس کا پہلا اسم جو ہوتا ہے وہ مبتدا ہوتا ہے. ابو میں ابو جو ہے وہ کیا ہے؟ مبتدا. آگے رجل کریم، یہ اس کی خبر ہے. اس کا تجزیہ کریں. رجل کیا ہے؟ موصوف ہے. کریم کیا ہے؟ صفت ہے. مرکب توصیفی ہو کر یہ خبر بن رہا ہے. اب جملے کا کیا تجزیہ ہوگا؟ مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوئے. یہ ترکیب نحوی بھی اس جملے کی کہ اس میں ایک مبتدا ہے ایک خبر ہے، دونوں مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو رہے ہیں. تیسرا دیکھیں، زید مہندس و ابوہ طبیب. زید اسم ہے، جملہ اسمیہ تو مبتدا ہوا. زید جو ہے مبتدا لفظ مرفوع ہے، اور مہندس کیا خبر ہے مبتدا کی. خبر جو ہے مہندسن جو ہے وہ مبتدا کی خبر ہے، اور کیا ہے؟ خبر جو ہے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر مضاف الیہ بن رہا ہے. اور یہ واو جو ہے حرف ہے، حرف عطف کیا ہو رہا ہے؟ ابوہ طبیبن پہ. ابو جو ہے مضاف
ہے وہ جو ہے وہ اس کا مضاف الیہ ہے، اور یہ ایک اور مبتدا بن رہا ہے، واو کے بعد یہ ایک دوسرا جملہ بن رہا ہے، جملہ اسمیہ کیا، ابو ہو میں ابو جو ہے وہ مبتدا، جیسے زید وہ اوپر ابو رجل کریم میں تھا، اور آگے جو ہے طبیب جو ہے اس کی خبر ہے۔ اب یہ جو ہے مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ ہو کر متعارف یہ جو عطف آ رہا تھا نا، عطف کے دو حصے ہوتے ہیں، معطوف اور معطوف الیہ۔ یہ جو بعد والا جملہ ہے یہ معطوف ہو رہا ہے پہلے والے جملے کے اوپر، تو دونوں جملے اسمیہ جو ہیں وہ واو سے ہو رہے ہیں، تو اس کو کیسے تجزیہ کریں گے؟ جملہ اسمیہ معطوف ہے جملہ اسمیہ پر، یعنی ایک جملہ اسمیہ دوسرے جملہ اسمیہ پہ معطوف ہو رہا ہے، یعنی جڑ رہے ہیں، دونوں آپس میں جڑ رہے ہیں، جیسے کتابن و قریبن، کتاب اور جو ہے کتابن و قلم، کتاب اور قلم۔ اسی طرح ایک جملہ یہ تھا ابو محدثن، اور دوسرا جملہ ابو طبیب، یہ دونوں جملے اسی طرح جڑ رہے ہیں جیسے کتابن و قلم تھا۔ اب یہ جو ہے اس کا کیا کہیں گے؟ اسے کہتے ہیں عربی میں جملتین اسمتین، یعنی دو اسمیہ جملے جو ہے اکٹھے ہو گئے۔ عطف کا مطلب ہے اکٹھے ہو گئے دونوں جملے، ایک پہلا بھی جملہ اسمیہ دوسرا بھی جملہ اسمیہ۔ اگلی مثال دیکھیں، حل زید تلمیذ مجتہد، حل جو ہے سوالیہ لفظ ہے، ہم نے کہا تھا جب بھی سوالیہ لفظ یا حل جو کچھ آئے گا اس کو ہٹا کے دیکھیں گے، جب ہٹائیں گے تو آگے زید اسم ہے تو جملہ اسمیہ ہوا، جملہ اسمیہ ہے تو پہلا جو ہے اسم مبتدا ہو گیا، حل جو ہے حروف استفہام، زید جو ہے مبتدا لفظ مرفوع ہے، آگے خبر اس کی کیا ہے؟ تلمیذ مجتہد، رفع کی حالت میں، تلمیذ موصوف ہے، مستدن اس کی صفت ہے، صفت موصوف سے مل کر جو ہے مرکب توصیفی ہو کر خبر بن رہی ہے، اور حرف استفہام، اب کیا کہیں گے؟ حرف استفہام مبتدا اور خبر سب مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ استفہامیہ۔ اب ہم اسے جملہ اسمیہ نہیں کہیں گے کیونکہ حل جو ہے وہ سوالیہ ہے، اور جب جو سوالیہ جملہ آتا ہے وہ انشائیہ ہوتا ہے، اس لیے ہم کہیں گے اب یہ جملہ انشائیہ کون سا؟ اس میں پھر 10 ٹائپ ہیں، امر ہے، نہیں ہے، حرف ہے، عقد ہے، اور جو ہے دوسرے ہیں، تو یہ کیا استفہامیہ ہے۔ اگلی مثال دیکھیں، نعم موسیٰ رجل کریم، نعم یہ حرف ایجاب ہے، یعنی ہاں سوال جواب دینے کا، اور موسیٰ کیا ہے؟ مبتدا ہے، تقدیر مرفوع ہے، رجل کیا ہے؟ موصوف ہے، کریم اس کی صفت ہے، مرکب توصیفی ہو کر جو ہے رجل کریم جو ہے خبر بن گئی۔ اب ہمارے پاس تین چیزیں آ گئی، حرف ایجاب، مبتدا اور خبر۔ اب ان تینوں کو ملائیں گے تو یہ کیا ہوگا؟ حرف ایجاب، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اگلی مثال دیکھیں، من القادم، من القادم یہ تو حرف آ گیا، من جو ہے خبر ہے اصل میں اور مقدم ہے، القادم جو ہے محلن مرفوع ہے، تو القادم مبتدا ہو گیا، اور مؤخر لفظ جو ہے وہ یہ مؤخر ہے، لفظ مرفوع ہے، تو یہ کیا ہوگا؟ مبتدا۔ یعنی اس جملے میں ایک تو یہ مبتدا ہے، دوسرا سوالیہ بھی ہے، خبر مل کے جملہ انشائیہ استفہامیہ ہوا، یعنی اس میں خبر بھی ہے اور مبتدا بھی ہے، صرف فرق یہ ہے کہ خبر پہلے آ گئی ہے، مقدم ہو گئی ہے، مبتدا مؤخر بعد میں آ گیا، دونوں کو جب ملا دیں گے تو یہ جو ہے جملہ جو ہے بننا چاہیے تھا جملہ اسمیہ، لیکن سوالیہ ہے، من من جو ہے اکادم، کون کھڑا ہوا، تو یہ کون نے جو ہے اس کو اب جملہ اسمیہ سے نکال کے جملہ انشائیہ میں کر دیا، لیکن انشائیہ کے اندر بھی جملہ اسمیہ اور فعلیہ کا تشخص رہے گا، تو ہم کہیں گے مبتدا اور خبر مل کے جملہ اسمیہ انشائیہ استفہامیہ ہوا۔ اگلی مثال دیکھیں، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بڑا مشہور جملہ ہے، انا حرف ہے، ہم نے کہا تھا حرف کو ہٹا کے ہم دیکھیں گے، حرف کو ہٹایا، اسم اللہ مبتدا، اسم انا حرف مشبہ بالفعل ہے، اللہ انا کا اسم لفظاً جو ہے وہ منصوب ہوتا ہے،
مبتدا جو ہے وہ مرفوع ہوتا ہے، لیکن انا کی وجہ سے یہ حالت اس کی بدلی ہوئی ہے، اس لیے جو ہے یہ منصوب نظر آ رہا ہے۔ اللہ جو ہے حرف جر ہے، آگے اللہ، اور کلی جو ہے وہ جار مجرور ہونے کے ساتھ ساتھ کلی جو ہے مضاف ہے، شیون جو ہے مضاف الیہ ہے، لہذا مضاف مضاف الیہ مل کر مرکب اضافی ہو کر مجرور ہوا، اور کلی جو ہے اس کا جار مجرور دو سارا مل کے کلی شعین قدیر جار مجرور کیا ہے خبر مل کر مرکب جاری ہو کر متعلق باخبر قدیر، قدیر جو ہے یہ اس کی خبر ہے اصل میں۔ تو اب ہمارے پاس کیا ہو گیا، انا آیا، مبتدا آیا، اس کی خبر اور متعلق خبر ہے، یہ سارے مل کر کیا ہو گئے، انا اور مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر مسبوقۃ بالناسخ، کیونکہ اس میں نہ جو ہے حرف ناسخ ہے، اس کو جو ہے بتایا جاتا ہے کہ بس سبب، یہ سبب جو ہے ناسخ ہونے کی وجہ سے یہ کیا ہے، جملہ اسم خبریہ ہوا۔ اگلی مثال دیکھیں، ما زیدن آکل، ما جو ہے حرف ہے ہٹائیں، زیدن جو ہے وہ مبتدا ہو گیا، ما حرف نفی جو ہے مشبہ باللیسا ہے، زیدن جو ہے ما کا اس میں لفظاً مرفوع ہے، آکلن جو ہے وہ کیا ہے، خبر ہے ما کی، ما اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اس کے بعد دیکھیں، لا تلمیزہ فی صفی، جماعت میں کوئی طالب علم نہیں۔ اب دیکھیں لا جو ہے یہ حرف ہے نافیت الجنس، کیوں؟ تلمیزہ، لا نفی جنس کیا ہوتا ہے، اس کے بعد والا اسم جو ہے وہ منصوب ہوتا ہے، تو یہ کیا ہے، لا حرف نافیہ الجنس ہے، اور تلمیزن جو ہے لا نفی جنس کا اسم لفظاً منصوب ہوتا ہے، اور فی جو ہے حرف جر ہے، اور آگے جو ہے الصفی جو ہے یہ کیا ہے، مجرور ہے، یہ جار مجرور ہو کر جو ہے یہ کیا ہے، اس کی جار مجرور مل کر ظرف مستتر ہو کر خبر ہوئی لا کی، یہ خبر ہو گیا۔ لا اپنے اسم و فعل سے مل کر جملہ اسم خبریہ ہوا۔ اگلی مثال دیکھیں، زیدن ضرب الولد، اب زیدن اسم ہے مبتدا لفظاً مرفوع، ضربہ فعل آ گیا، فعل بالفاعل آگے، چونکہ الولد آ رہا ہے اس میں کوئی ہمیں فاعل نہیں مل رہا، ہم نے جملہ فعلیہ میں کیا ڈھونڈنا ہوتا ہے، فعل فاعل مرفوع، تو لہٰذا ہمیں جو ہے فائل نہیں مل رہا، ہم اس میں جائیں گے کیا کہیں گے، دربا میں فعل بالفاعل، فعل اور فاعل دونوں ہیں، دربا جو ہے غیب کا واحد کا صیغہ ہے، تو اس میں ہوا جو ہے فاعل ہو گیا، اس میں جو ہے فاعل ہوا کی ضمیر مستتر ہے، اور آگے جو ہے اس کے بعد الولدہ مفعول بھی ہے، کیوں؟ لفظاً منصوب ہے، فعل کے بعد اگر مرفوع لفظ آئے تو وہ جو ہے کیا ہوتا ہے، فاعل، اگر منصوب آئے تو وہ مفعول بھی ہوتا ہے، تو یہ مفعول بھی آ رہا ہے یہاں، فعل با فعل، اب اس کا تجزیہ کر رہے ہیں، نحوی ترکیب کر رہے ہیں، فعل بالفاعل اپنے مفعول بھی ہی سے مل کر، یعنی اس میں تین چیزیں ہیں، زید کیا، یہ تو مبتدا تھا، جملہ فعلیہ، یہ جو ضرب الولد یہ ایک پورا جملہ فعلیہ ہے، زید مبتدا ہے تو یہ پورا جملہ فعلیہ جو ہے یہ خبر کے طور پہ آ رہا ہے، تو اب ہم کہیں گے، اور جملہ فعلیہ خبر ہو کر کیا ہے، مبتدا زید کی، تو زید مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہو۔ پھر دیکھیں، زید مبتدا، اب خبر ہمیں چاہیے، ضرب الولد آگے تو جملہ فعلی آ گیا، پہلے جملہ فعلیہ کا تجزیہ کریں گے، ضربا فعل، اس کا فاعل ضربا کے اندر ہوا، فعل فاعل مل گیا، آگے الولد یہ مفعول بھی ہو گیا، اب یہ جملہ فعلیہ ہوا، کیا؟ فعل فاعل اپنے مفعول بھی کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ ہو کر خبر ہوا، کس کی؟ مبتدا زید کی، اب زید جو ہے مبتدا، جملہ فعلیہ اس کی خبر، تو اب جملے کا تجزیہ کیا ہوگا، خبر اپنے فعل، اپنے جو ہے سوری مبتدا اپنے خبر جو کہ جملہ فعلیہ سے مل کر جملہ اسمیہ۔ اگلا مثال دیکھیں، کانا امر اللہ مفعولا، کانا فعل ناقص آ گیا، فعل ناقص آ گیا، آگے امر جو ہے وہ کیا مضاف ہے، اور اللہ جو ہے وہ مضاف الیہ، تو یہ مضاف الیہ مل کر جو ہے مرکب اضافی ہو کر کانا کا اسم ہو گیا۔
کانا کا اسم ہوا، اب خبر چاہیے، لفظاً جو ہے یہ کیا ہے، منصوب فعل ناقص کانا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا و سبب ناسخ، کانا جو ہے وہ بھی ناسخ ہے انا کی طرح۔ اس کے بعد دیکھیں لیس اللہ بظلام للعبید، لیسا جو ہے یہ بھی فعل ناقص ہوتا ہے، اللہ جو ہے لیسا کا اس میں یہ جتنے فعل ناقص ہوتے ہیں یہ انا انا کانا ان سب کا اسم اور خبر ہوگی، اس کی خبر اور اسم ہمیں ڈھونڈنی پڑے گی۔ تو لیسا جو ہے وہ کیا ہوا، اللہ جو ہے لیسا کا اسم ہو گیا، اسم مل گیا، اب خبر ڈھونڈے، بھی جو ہے حرف جر زائد ہے یہاں پہ، اور حروف جر بی کی وجہ سے جو ہے ظلام جو ہے وہ لفظ مجرور ہے، مگر لیسا کی خبر ہونے کی وجہ سے موقع اعراب نصب کا ہے، دیکھنے میں زیر ہے لیکن موقع کے لحاظ سے یہ بظلام عبید کیا یہ منصوب آ رہا، کیوں، یہ لیسا کی خبر ہے۔ تو لی حرف جل العبید مجرور، جار مجرور مل کر متعلق بخبر ظلام، اور فعل ناقص اپنے اسم و خبر اور متعلق بھی سے مل کر جملہ اسم خبریہ ہو۔ نحوی ترکیب یہ ہوئی کہ اس میں جو فعل ناقص لیسا ہے وہ اپنے اسم اللہ اور خبر جو کہ بظلام للعبید ہے اس سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا، اور سبب کیا ہے ناسخ، لیسا جو ہے وہ ناسخ ہے کیونکہ یہ جتنے ناقص ہیں فعل یہ جو ہے ناسخ ہوتے ہیں۔ اگلی مثال دیکھیں، اسب المرید، اسب المرید میں اسبا جو ہے فعل تام، اسبا فعل تام پورا جملہ ہے، کیونکہ جب فعل آتا ہے اس میں فاعل ہوتا ہے، فعل اور فاعل مل کر جملہ فعلیہ ہو گیا، اور المریض جو ہے فاعل لفظاً مرفوع ہے، فاعل ہے، فعل کے بعد جو بھی مرفوع لفظ آئے گا وہ فاعل ہوگا، تو اب ہم کہیں گے فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا۔ اگلی مثال دیں، کتبت رسالۃ الی استاذی، کتبت فعل بالفاعل، فعل بھی ہے اور اس میں فاعل بھی ہے، اس میں فاعل واحد متکلم ہے، کتبت میں تو جو ہے بتا رہا کہ آنا ہے، ضمیر رفع متصل بارز ہے، ظاہر ہے، نظر ہو رہی ہے، رسالتاً مفعول بھی ہے کیونکہ فعل کے بعد جو ہے ایک منصوب لفظ آ رہا ہے اور لفظاً منصوب ہوگا، الا کیا ہے حرف جر ہے، استاذی معدوف بھی ہے، اور جو ہے یا جو ہے وہ کیا ہے مضاف الیہ ہے، استاذی جو ہے مضاف الیہ مل کر مجرور ہوا، اور الا جو ہے حرف جر سے مل کر جار مجرور ہو کے متعلق جو ہے بھی فعل ہوا، یعنی الا استاذی جو ہے یہ فعل سے متعلق ہو گیا۔ تو اب اس کا تجزیہ کیا ہوگا، فعل اپنے فاعل اپنے مفعول بھی اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ کتبت جو ہے یہ فعل اور فاعل ہو گئے، رسالتن جو ہے یہ مفعول بھی ہو گیا، الا استاذی جو ہے متعلق کے خبر ہو گئے۔ تو اس کا تجزیہ کیسے کریں گے، فعل فاعل مفعول اپنے متعلق کے جو ہے خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا، خبریہ فعلیہ ہوا۔ اگلی مثال دیکھیں، ادب الرجل نفرا من خلانہ الی ما دبع، ادبا فعل ہے، رجلن جو ہے اس کا آگے فاعل آ رہا ہے رفع کیا لفظ مرفوع ہے، نصرن کیا ہے مفعول بھی مل گیا، ہمیں فعل فاعل مفعول تینوں مل گئے، آگے کیا ہے من جو ہے حرف جر ہے، آگے جو ہے خلان یہ مضاف ہے، اور ہی جو ہے اس کے ساتھ ضمیر مضاف الیہ ہے، مضاف الیہ مل کر جو ہے یہ مجرور ہوا، من سے مل کر جار مجرور ہو گیا، آگے پھر الا جو ہے ایک اور حرف جر ہے، ما جو ہے وہ کیا آ رہا ہے، ماں کو دیکھیں، جی سوری ماں نہیں ہے، کیا ہے، ہاں ماں دباتن، ماں جو ہے وہ پھر اسم آ رہا ہے، دبا جو ہے وہ پھر مضاف الیہ ہو کے جو ہے وہ مرکب بن رہا ہے، سارا مرکب مل کے جو جار وہ جو ہے مجرور ہو کے الا کے ساتھ جار، اس کا مطلب اس میں دو جار مجرور آ گئے۔ تو اب ہم اس کا جو ہے تجزیہ کیسا کریں گے، ہم تجزیہ یہ کریں گے کہ فعل
اپنے فاعل مفعول بھی، متعلق بھی مفعول بھی اور متعلق بھی فعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا۔ اس میں دو جو ہے متعلق قائم آ گئے۔ اگلا دیکھیں، جا خادم و فتح باب الحجرہ، آیا خادم اور اس نے حجرے کا کمرے کا دروازہ کھولا۔ جا، یہ فعل ہوا۔ خادم رفع کی حالت میں کیا ہے؟ فاعل ہو گیا مرفوع حالت میں۔ وا جو ہے عطف ہو رہا ہے، تو لہٰذا یہ فعل اور فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ تو ہو گیا پہلا حصہ۔ وا کے بعد اب اگلی چیز شروع ہو رہی ہے، فتح باب الحجرہ، ایک دوسرا فعل شروع ہو گیا۔ فتح جو ہے اس میں جو ہے ہوا جو ہے وہ فاعل، اس کے اندر وہ جو ہے مستتر ہے۔ بابا جو ہے وہ کیا ہے؟ نصب کی حالت میں اس کا مفعول بھی ہو گیا۔ الحجرہ، یہ جو ہے الحجرہ جو ہے وہ اس کی مضاف الیہ مل کر جو ہے جار مجرور والی حالت، مضاف الیہ کر رکب اضافی متعلق کے فعل ہوا۔ اب یہ دو فعلیہ جملے بن گئے۔ جال خادمو ایک جملہ فعلیہ، وا عطف کر رہا ہے، اور فتح البابو دوسرا جملہ، یہ دونوں عطف ہو رہے ہیں، جڑ رہے ہیں، یعنی ایک فکرہ ایک جملہ دوسرے جملے سے جڑ رہا ہے، تعلق بنا رہا ہے۔ تو اس کو ہم کیسے کہیں گے؟ فعل بفاعل اپنے مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا، اور دو جملہ خبریہ جو ہے جملے ہوئے جن میں دوسرا جملہ پہلے جملے پر مضاف ہوا حرف عطف واو کے ذریعے، اور پہلا جملہ جو ہے مضاف الیہ۔ یہ جو مرکب عطفی ہوتا ہے نا، اس کے ایک حصے کو عطف، دوسرے کو معطوف الیہ کہتے ہیں، معطوف اور معطوف الیہ۔ ایک جملے کو ہم معطوف الیہ بنائیں گے، دوسرے کو معطوف بنائیں گے، اور واو کی وجہ سے ان کو جوڑ کے کہیں گے یہ متافیہ دو فعلیہ جملے ہوں گے۔ پہلا جملہ فعلیہ، دوسرا درمیان میں واو عطف، تو ایک مضاف اور دوسرا مضاف الیہ۔ اگلا دیکھیں، خرج التلمیذ مستدن من دارہ وذهب الى کلیتی، یعنی محنتی طالب علم جو ہے اپنے گھر سے نکلا اور جو ہے کالج کی طرف گیا۔ خرجہ فعل، تلمیذ جو ہے فاعل کیونکہ مرفوع ہے، موصوف بھی ہے، مستدن اس کی خبر بھی ہے، تو یہ دونوں مل کر مرکب توصیفی ہو کر جو ہے فاعل ہوئے فعل خرجہ کے، یعنی فاعل جو ہے تلمیذ مستدن، یہ پورا جو ہے فاعل ہو گیا، مرفوع ہے لفظاً۔ اس کے بعد آتا ہے من جو ہے حرف جر ہے، داری ہی، داری جو ہے وہ پھر مضاف الیہ ہو کر مجرور ہو کر من داری جار مجرور ہو گیا۔ اب یہ پورا جملہ خبریہ بن گیا۔ خرج التلمیذ مستدن من دارہ ہی، اسے ہم یہ کہیں گے فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ آگے واو جو ہے یہ تو عطف کر رہا ہے، واو کے بعد ہم ذهب الی کلماتی، یہ دوسرا جملہ فعلیہ، اس کو لیں گے۔ ذهب فعل با فاعل، اس کے اندر ذهب وہ گیا، ہوا جو ہے یہ اس کا فاعل ہوا مستتر، اور الی جو ہے یہ حرف جر ہے، کلیہ یہ اسم آ رہا ہے مجرور، یہ جار مجرور، لیکن کلیہ کے ساتھ ہی ضمیر جو آ رہی ہے وہ مضاف الیہ، تو مضاف الیہ مل کر مجرور ہو کر حرف جر جار سے مل کر پورا مرکب جو ہے کیا ہوگا؟ ذهب کے ساتھ، ذهب کے جو ہے یہ کیا ہوگا؟ متعلق ہوگا، فعل کے متعلق ہو گیا۔ اب ہمارے پاس کیا گیا؟ فعل آ گیا، فاعل آ گیا، متعلق بھی فعل آ گیا، یہ سب تینوں چیزیں مل کر ذهب فعل، ہوا فاعل، الا کلیتی یہ اس کا متعلق فعل، یہ تینوں مل کر جملہ فعلیہ ہو گیا۔ اب ہم نے دو جملہ فعلیہ بنا لی، اب ان کو جوڑنا ہے واو کے ذریعے، تو کیا ہوگا؟ دو فعلیہ جملے خبریہ جملے ہوئے جن میں سے دوسرا جملہ پہلے جملے حرف عطف واو کے ذریعے معطوف ہے اور پہلا جملہ معطوف الیہ ہے۔ اب ہمارے پاس دو جملے ہو گئے، عطف کے ذریعے کیا ہو رہا؟ پہلا معطوف الیہ، دوسرا معطوف۔ اب یہ جو ہے اس کی نحوی ترکیب ہوئی، دو فعلیہ جملے اور آپس میں عطف، ایک جو ہے معطوف اور دوسرا پہلا والا جو ہے معطوف الیہ۔ اگلا دیکھیں، فذبح الملک ملک ولد، فذبح، فا جو ہے فا یہ حرف عطف ہے، ذبح فعل ہوا، الملک یہ فاعل ہوا مرفوع ہے لفظاً،
ولدا، ولدا جو ہے یہ مضاف ہے، اور ہو جو ہے ضمیر مضاف 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 الیہ مل کر جو ہے مرکب اضافی ہو کر مفعول بھی ہے فعل ذبح کا، تو کیا ہوگا؟ منصوب لفظن ہے۔ اب تجزیہ کیا ہوگا؟ فعل اپنے فاعل مفعول بھی اور حروف عطف سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ اگلا دیکھیں، لا یحسد الا ذو النعمۃ، لا جو ہے یہ یحسدو فعل مضارع مجہول ہے، کیونکہ یحسدو پیش سے شروع ہو رہا ہے، مجہول جب ہوگا تو اس میں فاعل نہیں نائب فاعل ملے گا۔ الا جو ہے حرف استثناء ہے، اس کے بعد جو ہے جس کا عمل نہیں ہے، ذو مضاف ہے اور نعمہ جو ہے مضاف الیہ ہے، مرکب اضافی ہو کر نائب فاعل۔ اب لا جو ہے لا یزدو فعل مضارع مجہول، اور الا جو ہے حرف استثناء، ذو نعمت جو ہے نائب فاعل، تو اس کو ہم کیسے بتائیں گے؟ جو الا ملغتا کے بعد واقع ہوا، فعل مجہول اپنے نائب فاعل الا ملغتا سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ یہاں پہ الا کو اس نے ملغاتا کا کہا ہے، استثناء ملغاتا یعنی جس کا عمل نہیں ہے، الا یعنی اس کا عمل کوئی نہیں یہاں پہ ظاہر۔ اگلا جملہ دیکھیں، بہت مشہور آیت ہے، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، وا حرف عطف، رتل جو ہے فعل امر حاضر جب ہے تو شاید اس میں فاعل جو ہے انتا کی ضمیر ہوگی، رفع مستتر چھپی ہوئی ہے رتل میں، القرآن جو ہے مفعول بھی کیونکہ منصوب آ رہا ہے اس فعل کے بعد، لفظ مرد، ترتیلا کیا ہے؟ وہ جو ہے مفعول مطلق ہے کیونکہ منصوب لفظاً آ رہا ہے، یہ مصدریہ کی میں فعل۔ اب تجزیہ کیا بنی؟ فعل مل گیا، فاعل مل گیا، مفعول بھی مل گیا، مفعول مطلق ہو گیا، ان سب کو جوڑیں گے، فعل با فاعل اپنے مفعول بھی اور مفعول مطلق سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ جملہ فعلیہ تو ہے لیکن انشائیہ ہے، کیوں؟ امر آ رہا ہے۔ انشائیہ 10 جملے ہوتے ہیں، امر ہوتا ہے، نہیں ہوتا ہے، استفہامیہ ہوتا ہے، اسی طرح وغیرہ وغیرہ ہوتا ہے، وہ آپ کے پیٹ لکھے ہونے چاہیے کہ یہ جملے جب آئیں گے ہم ان کو جملہ انشائیہ کہیں۔ اگلا دیکھیں، الیوم اکملت لکم دینکم، بڑی مشہور آیت ہے۔ الیوم مفعول فیہ ظرف ہے، کیوں؟ جو ٹائم اور وقت کو جو بھی لفظ ظاہر کرے وہ مفعول فیہ ہوتا ہے، شروع میں آ گیا، مقدم فعل پر، فعل سے پہلے آ گیا، منصوب لفظاً، لفظاً جو ہے منصوب ہے الیوم، اکملتو کیا ہے؟ فعل ہے، آگے لکم دینکم جو ہے ایک علیحدہ سی چیز ہے تو اس کا فائل اس کے اندر ہے، اکملتو تو آنا کی ضمیر، واحد متکلم ضمیر رفع بارز ہے، ذرا ظاہر آ گیا ہے، آگے کیا آتا ہے؟ وہ کیا ہے؟ تا کی شکل میں آ رہی ہے، اکملتو میں تا، لا آگے لکم میں لا حرف جر، کم جو ہے ضمیر اسم جار مجرور ہوا، مبنی بر سکون ہے، میم پہ سکون ہے، لکم میں جو پیش نظر آ رہا ہے یہ تو آگے ملانے کے لیے آ رہا ہے ورنہ یہ سکون ہے، محلن مجرور۔ آگے پھر دینکم جار مجرور مرکب جاری ہو کر متعلق فعل اکملتو ہو گیا، لکم جو ہے یہ جار مجرور ہو کر اکملتو سے ہو گیا، آگے ہے دینکم، دین مضاف، کم جو ہے مضاف الیہ مرکب اضافی ہو کر مفعول بھی فعل اکملتو، یہ جو ہے مفعول بھی ہو گیا۔ اب ہمارے پاس کیا کیا آ گیا؟ الیوم مفعول فیہ، اکملتو فعل اور فاعل، لکم جو ہے جار مجرور، دینکم جو ہے وہ جو ہے متعلق فعل مرکب اضافی۔ کیسے بتائیں گے اس کی تجریب؟ کہیں گے فعل بالفاعل یعنی فعل اور فاعل اپنے مفعول فیہ و مفعول مطلق اور مطلق یعنی جار مجرور سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ اگلا دیکھیں، سیرت و شاطئ النہر، میں نے سیر کی نہر کے کنارے، آئیے جی، سیرتو فعل بالفاعل، اس میں جو ہے تو جو ہے ضمیر بارد ہے مرفوع متکلم آنا کی ضمیر، وا جو ہے وہ عطف، یہ عطف نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں وائے میت۔ وائے میت کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک طرح سے مفعول بھی کے ٹائپ ہے، میت
شاتی، شاتی جو ہے مضاف، النہر جو ہے مضاف ہے، یہ جو ہے مل کر جو ہے کیا شاتی نہر جو ہے مرکب اضافی ہو کر مفعول معہو، معہو کیوں ہے کیونکہ یہ میت واو آ رہا ہے، یہ مفعول معہو کو ظاہر کرتا ہے، واو میت والا۔ اب ہمیں کیا کیا مل گیا؟ سیرت، فعل اور فاعل۔ واو جو ہے یہ میت کا ہے، شاتی نہر جو ہے یہ مل کر جو ہے مفعول معہو ہوا، تو تین چیزیں ہوگی، فعل بفاعل واو میت اور مفعول ما مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو۔ اگلی مثال دیکھیں، لا تقتلوا اولادکم خشیت املاق، لا تقتلوا نہیں ہے، کیوں؟ اس تقتلونا کا نون اڑا ہوا ہے، فعل نہیں، مائے فاعل لا تقتلو میں اب واو جو ہے یہ کیا ہے؟ تقتلو جمع سامنے کا ہے تو کیا یہ انتم کو ظاہر کرے گا، فعل کیا ہوگا؟ فاعل اس میں ضمیر بارد واؤ جمع، جمع کا ہے، انتم ظاہر ہوگا۔ اولادا، اولادا جو ہے مضاف، کم جو ہے مضاف الیہ، اولادکم مضاف، مضاف الیہ مرکب اضافی ہو کر مفعول بھی ہی ہوا، لفظاً منصوب ہوگا۔ خشیت، خشیت جو ہے یہ اسم ہے، مضاف ہے، املاکن یہ جو ہے مضاف الیہ، مضاف مضاف لے کر مرکب اضافی ہو کر یہ کیا مفعول لہو ہوگا۔ خشیت املاک یہ جو مرکب اضافی ہوتا ہے یہ مفعول لہو ہے، اور لفظاً جو ہے منصوب۔ اب ہمارے پاس تجزیے کے لیے کیا کیا آ گیا؟ فعل آ گیا، بالفاعل فاعل ہو گیا، مفعول بھی مل گیا اور مفعول لہو مل گیا، یہ چاروں مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ کیوں یہ جملہ فعلیہ انشائیہ کیوں ہو گیا بھائی؟ کیا چیز اس میں آگے جس نے اسے جملہ فعلیہ انشائیہ کر یہ لا تقتلو کی وجہ سے، نہیں کی وجہ سے، نہیں؟ فعل نہیں ہے۔ پہلے فعل نہیں، نہیں یہ جو ہے امر، فعل نہیں یہ استفہامیہ، یہ جب بھی آئیں گے یہ جملہ انشائیہ کرائیں گے۔ ہاں جملہ اپنی حیثیت کو برقرار رکھے گا، اسمیہ ہے یا فعلیہ ہے، جملہ فعلیہ انشائیہ ہو۔ اور معلوم آپ نے اس میں کیا کر لیا؟ فعل فاعل مفعول بھی مفعول لہو، تو ان کو ملائیں گے تو یہ ترکیب ناقی بنے گی۔ اگلا جملہ دیکھیں، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، یہ بھی بڑا عام سا جملہ ہے سورۃ البقرہ کا، آپ نے پڑھا ہوا ہے۔ وا حرف عطف، علامہ فعل، آدم اسماء کلھا، پوری عبارت میں کہیں کوئی جو ہے رفع والا نہیں مل رہا جسے فائل بنائے تو فائل اس کے اندر سے نکالے۔ علامہ غائب کا صیغہ ہوا جو ہے وہ اس میں جو ہے مستتر، فعل فائل دونوں مل گئے۔ آگے چلیں، آدمہ نس لہذا مفعول بھی ہو گیا، اسما پھر جو ہے وہ منصوب، یہ جو ہے مفعول بھی جو ہے دوسرا ہو گیا۔ آگے ہے کلھا، اب کلھا جو ہے یہ کیا ہے؟ کلھا جو ہے اصل میں مضاف ہے اور ہا ضمیر جڑ کے آ رہی ہے، وہ مضاف الیہ ہے، یہ مرکب اضافی ہو کر جو ہے یہ تاکید کے لیے آ رہا ہے، الاسماء کی تاکید کے لیے، لفظاً جو ہے یہ منصوب ہے۔ تاکید مؤکد یعنی اسے ہم کہیں گے تاکید مؤکد کے ساتھ مل کر مفعول بھی ثانی ہے۔ ہمارے پاس تین مفعول آ گئے، آدمہ اسما کلھا۔ اب تجزیہ کریں، ہمیں کیا مل گیا؟ واو جو ہے عطف، واو کو تو علیحدہ رکھنا ہے، یہ تو پچھلے جملے کے ساتھ اس پورے جملے کو جوڑے گا۔ ہمیں فعل مل گیا، فاعل مل گیا اور دو مفعول بھی مل گیا، آدم اور اسما، اور جو ہے یہ مل کر جو ہے تاکید مؤکد کے ساتھ جو ہے جملہ فعلیہ خبریہ ہوا، اور عطف ہو رہا ہوگا پیچھے کسی جملے کے اوپر۔ اگلی عبارت دیکھیں، رجل جیشو ظافر، رجا، رجا فعل ہوا، الجیشو یہ رفع ہے تو فاعل ہو گیا، ہمیں فعل فاعل مل گیا، جملہ بن گیا۔ آگے ہے ظافرن، اور جو ہے کیا ہے؟ ظافرن جو ہے یہ حال ہے، کیونکہ یہ جو الجیشو فاعل مرفوع لفظاً ذل حال ہے، ذل حال جو ہوتا ہے وہ جس کا آگے حال آئے وہ ہے ظفرن حال ہے، تو اسے ہم کہیں گے الجیشو کا یہ حال ہے۔ تو اب ہمیں کیا کیا مل گیا؟ ہمیں فعل مل گیا، فاعل مل گیا اور حال ایک مل گیا، جس سے مل کر جملہ فعلیہ، ہم کہیں گے فعل اپنے فاعل اور حال سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔
اگلی عبارت دیکھیں، ولا تعسوا فی الارض مفسدین، وا حرف عطف، لا تعسو فعل بالفاعل، واو جو ہے آ رہا ہے، تعسو انتم کو ظاہر کرے گا، فاعل ہے جمع مذکر کی جو ہے ضمیر بارد ہے، فی جو ہے حرف جر، الارضی جار مجرور مل کر ظرف لغو، مفسدین جو ہے وہ حال منصوب لفظ، یہ جو ہے این کے ساتھ جو ہے جمع مذکر سالم، مفسدین میں یاد نون جو ہے وہ اس کو جمع سالم، ہمیں کیا کیا مل گیا، فعل مل گیا، بالفاعل، ظرف لغو اور حال۔ اب ان ساروں کو جوڑیں گے ترکیب نفی ہوگی، فعل بالفاعل ظرف لغو اور حال سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ کیوں انشائیہ ہوا؟ لا تاسو جو ہے وہ ناہیہ ہے، جملہ ناہیہ بن رہا تھا، اس لیے جو ہے انشائیہ ہو گیا۔ اگلی عبارت دیکھیں، رأیت احد عشر کوكبا، بڑی مشہور آیت ہے سورہ یوسف کی، انہوں نے کہا میں نے دیکھے 12 جو ہے وہ تارے، رأیت احد عشر، رأیت فعل، فائل اس کے اندر، کیوں آگے احد عشر کوكبا میں کوئی بھی جو ہے مرفوع لفظ نہیں ہے تو فائل اس میں سے نکل، رأیت تو نے بتایا آنا متکلم کی ضمیر بارد اس میں جو ہے آنا ہے، احد عشر یہ جو ہے تمیز ہے، یہ جو عدد ہوتے ہیں نا، اعداد کے مرکب، اس کو تمیز کہتے ہیں، یہ فرق کرنے کے لیے آتے ہیں، ابہام کو دور کرنے کے لیے آتے ہیں۔ مبنی بفتح جزائینا، یعنی دونوں جز جو ہے فتح پہ جو ہے وہ مبنی ہے، محل نصب میں آئے ہیں کیونکہ رعایتوں کے بعد جو ہے یہ اس میں نصب کی حالت میں آ رہے ہیں تو مفعول ہوگا۔ کوکبہ جو ہے یہ تمیز ہے، کوکبہ تارا جو ہے وہ ہے کہ کون سی 12 کیا چیزیں دیکھی، تمیز، منصوب ہے لفظاً۔ تمیز کے جو یہ جز ہوتے ہیں، ممیز اور تمیز، ممیز وہ چیز جو عدد ہو اور تمیز جس سے فرق کیا جائے کہ کیا چیز ہے وہ، ممیز اور تمیز مل کر جو ہے مفعول بھی بن گئے، فعل۔ اب یہ جو ہم کیسے تجزیہ کریں گے، مفعول یعنی فعل فاعل اپنے مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبر۔ اگلی عبارت دیکھیں، احبکم انی احسنکم اخلاقا، احب مضاف، کم جو ہے مضاف الیہ، اور دونوں مل کر مرکب اضافی ہو کر مبتدا ہو گئے۔ احبکم جو پہلا اسم دوسرا اسم ہے نا، تو مبتدا پہلا اسم اس میں سے ہو جائے گا، تو یہ مبتدا ہوئے، اور مرفوعاً جو ہے لفظاً جو ہے مرفوع ہیں دونوں۔ اس کے بعد الہ حرف جر ہے، احسنکم، احسنکم جو ہے کیا ہے، مضاف ہے، کم جو ہے ضمیر، مضاف مضاف الیہ مل کر جو ہے یہ مجرور وہ بن رہا ہے مرکب اضافی، اور اسے کہیں گے ممتیز، ممتاز اضافی۔ اخلاقاً جو ہے تمیز ہے، یہ بھی جیسے احد عشرہ کا بتا ہے، اسی طرح احسنکم اخلاق، یہ اسی طرح دیکھیں، یہ جو تمیز ہوتا ہے نا، یہ مصدری ہوتا ہے، دو زبر کے ساتھ آتا ہے، یہ مصدری علامت ہوتی ہے، زبر، دو زبر ہوتے ہیں۔ تو یہاں پہ جو ہے کیا ہوگا، ممیز اور تمیز جو ہے مل کے خبر ہو گئے۔ اب ہمارے پاس فعل ہو گیا، سوری فعل نہیں، رعایتو، رعایتو میں جو ہے فعل فاعل مل کر جو ہے وہ، سوری کہاں ہے، احبکم، احبکم میں جو ہے کیا ہے، أحبكم احبکم میں جو ہے کیا ہوا، مبتدا اور وہ جو ہے مرکب اضافی ہوا، آگے جو ہے کیا ہے، جار مجرور آ رہا ہے خبر بن کے، جو ہے کس کے ساتھ، تمیز کے ساتھ، یعنی ممیز اور تمیز کے ساتھ مل کر خبر، مبتدا اپنے متعلق اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو۔ اگلی عبارت دیکھیں، جانی اخو کا زیدن، جا فعل، نی جو ہے مفعول بھی ہی، محل نصب میں جو ہے مقدم بے فاعل، اخوہ، اخو جو ہے یہ فاعل ہو گیا، مضاف کے طور پہ آ رہا ہے، اور جو ہے کا جو ہے ضمیر اس کی مدافل ہے، اسماء ستہ مکبرہ میں سے ہے، حالت رفع کو واو سے ظاہر کیا گیا ہے، اخو یہ ہمیں پتہ ہے، کا جو ہے مدافل ہے، حالت جر میں ہے، مضاف مدافل مل کر مرکبی ذاکر مبدل منہو،
اور زید جو ہے وہ کیا ہے، یہ بدل ہے. لہذا اب ہمارے پاس ایک مبدل من اور بدل مل کر فائل ہوا فعل جا کا ساتھ. تو ہمیں ایک فعل مل گیا، فائل مل گیا، مفعول بھی مل گیا. تو یہ تینوں مل کر جو ہے تجزیہ کریں گے. فعل اپنے فائل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. اگلی عبارت دیکھیے، ان المتقین مفازن حدائق و عنابت، بڑی مشہور آیت ہے. ان حرف مشبہ بالفعل، للمتقین لی جو ہے حرف جل، المتقین مجرور جار مجرور ہو گیا. جار مجرور ہو کر جو ہے یہ کیا ہے، جمع مذکر سالم ہے اور جو ہے خبر مقدم ہوا. یاد رکھیں جار مجرور جو ہے سب کچھ بن سکتا ہے سوائے مبتدا کے، اس لیے اس کو ہم مبتدا یا خبر و انا نہیں کہیں گے، وہ سوری اسم و انا نہیں کہیں گے. اگر اسم و انا کر دیں تو پھر تو یہ مبتدا بنے گا. تو اس لیے جار مجرور کبھی بھی مبتدا نہیں ہوتا، اس لیے ہم اسے کہیں گے مقدم ہے، خبر ہے. جار مجرور مل کے خبر مقدم پر مبتدا یعنی مبتدا کی جگہ پہ آئی ہوئی ہے. محل رفع میں مفازن انا کا اسم ہے، منصوب لفظن ہے. کیوں؟ انا کا اسم جو ہے وہ منصوب آنا چاہیے تھا، تو مفازن جو ہے یہ اسم ہے کیونکہ دو زبر بتا رہا ہے. تو یہ اصل میں جو ہے کیا ہے، اسم ہونے کی وجہ سے کیا ہوگا، یہ مبتدا ہو جائے گا، اسے کہیں گے مبدل من. اس کے بعد ہے ہدایہ، بدل ہے باز اور منصوب ہے، لفظ غیر منصرف ہے اس لیے تنوین نہیں آئی. اور معطوف الیہ واو عطف کے ساتھ ہو رہا ہے کس پر، انابن پہ. مطاف اور یہ جو ہے معطوف الیہ اور مطوف مل کر مرکب جو ہے عطفی بن گیا ہدایکن پہ. تو مطوف الیہ یہ مل کر بدل ہو گئے. اب ہمیں کیا کیا مل گیا، مبدل من مل گیا اور بدل مل گیا. یہ دونوں مل کر انا کا اسم مؤخر ہوا اور انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا بسبب ناسخ. ناسخ کیوں ہے، انا جو ہے حرف ناسخ ہے. یہ جتنے ناقص ہیں، ناقص افعال اور یہ انا کا انا وغیرہ، یہ سب کے سب ناسخ کہلاتے ہیں. اگلا دیکھیں، ان تکرمنی اکرموں کا، تو عزت کرے گا تو میں تیری عزت کروں. انا حرف شرط، تکرم فعل بالفاعل، اس میں فعل انتا کی ضمیر میں تکرم تا سامنے والے کے لیے واحد، تو وہ کیا ہوگا انتا. فعل مضارع مجزوم آ رہا ہے، کیوں، انا کی وجہ سے. نی جو ہے مفعول بھی ہے، محل نصب ہے. حرف شرط ہمیں مل گیا، فعل بفاعل مل گیا، مفعول بھی مل کر جملہ فعلیہ شرطیہ ہوا. آگے جو ہے اکرمو، اکرمو میں جو ہے فعل اور فاعل دونوں ہیں. اس میں فاعل جو ہے آنا کی ضمیر مستتر ہے، اکرمو منہ آنا کو ظاہر کرا. فعل مضارع مجزوم ہے اور کا جو ہے مفعول بھی ہے. تو اب ہمیں کیا، فعل فاعل اپنے مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ بن کے جزا ہوا. شرط اور جزا مل کر جملہ فعلیہ شرط ہوئی. یعنی اس میں دو جملے ہیں، ان اکرمنی اگر تو میری عزت کرے گا اکراموں کا تو میں تیری عزت کروں، یعنی شرط اور جواب شرط ہیں، دو جملے دونوں جو ہے شرط اور جواب شرط مل کر جملہ فعلیہ شرطیہ. اگلا عبارت دیکھیں، یا حسرتن علی العباد. یا حسرتن، حسرتن جو ہے یہ مقدم ہوا ہے قائم مقام ادو کے، حرف ندا قائم مقام ادو کے یہ ہوا ہے. یا جو ہے حرف ندا ہے اور ادو جو ہے یہاں پہ محذوف ہے. تو اس میں فاعل آنا کی ضمیر مستتر ہے، حسرت مفعول بھی، اللہ حرف جر، العباد مجرور جار مجرور مل کے متعلق بھی فعل ہوئے. فعل بفاعل اپنے مفعول بھی اور متعلق سے مل کے جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا، کیونکہ حرف ندا، ندا کا جملہ بھی انشائیہ ہوتا ہے. اگلی بار دیتے ہیں، نام الرجل حسن، نام جو ہے فعل مدعا اور جو ہے الرجل نام کا فاعل مرفوع، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ کر خبر مقدم. الرجل مبتدا مؤخر، مبتدا اور خبر مل کے جملہ اسمیہ ہوئے. اگلی عبارت میں عدل الاحکمہ، اس میں کیا ہے، خبر ہے، مبتدا ہے اور لفظاً کیا ہے، فعل فاعل اور مفعول بھی جو ہے
جملہ فعلیہ ہے تو جملہ فعلیہ خبر ہو کر مبتدا اور مقدم کے ساتھ جملہ انشائیہ ہے. تو اللہ سے دعا ہے ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، یاد کرنے، پھیلانے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک. اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذب بعد الموت لا تحاسبنا يوم القيامة انك على كل شيء قدير. اللہ حافظ. اب آپ کے اگر کوئی سوالات ہیں تو آپ پوچھ سکتے ہیں، پوچھیے. سر تو ماشاء آج اللہ ہم بہترین، بہت زبردست، جی بہت بہترین زبردست لیکچر تھا، اور بہت اس میں کلیئرٹی ملی. سر ایک گزارش کرنی تھی. سن رہا ہوں. جی، اگر جو ہے ان میں سے 5 یا 6 جو آیات ہیں جو مشہور آیات جیسے، ان کو اگر ہم لے کے ان کا کوئی انٹریکٹیو سیشن اگر رکھ لیں تاکہ آپ پوچھ لیں، ہم ساتھ سے بتاتے جائیں، تاکہ وہ تھوڑا زیادہ ایک طرح سے ذرا بہتر ہو جائے گا. دیکھو برادر امتیاز، ہم نے پورا قرآن پڑھنا ہے. یہ سب آیتیں بڑی تفصیل سے آئیں گی، بڑی بڑی آئیں گی. اس وقت آپ سورۃ البقرہ کو پورا کیجئے کسی طرح، تاکہ آپ کو یہ بیسک کنسپٹ بنانا اور یہ چیزیں آ جائیں. کنسپچول میں نے کہا تھا آج کو شروع کے لیکچر میں ہی میں نے کہا تھا، یہ خصوصی نشست ہے ہماری، اور اس کا جو ہے نہ تو ہمارے پاس مواد کہیں پہ تحریری ہے، مختلف جگہوں سے مختلف چیزیں لے کر کچھ چیزیں خود سے کر کے یہ بنایا گیا، اس لیے اس کی رائٹنگ تو ہے نہیں، اور نہ میں نے اس کی رائٹنگ جو ہے میٹیریل تیار کرنا ہے، اور نہ یہ ہمارا مقصد ہے. ٹھیک، یہ ایک اہم تھا، اس لیے شروع میں بتا دیا کہ یہ اہم ہے. جو چیز آپ کو سمجھ آئے، ٹھیک نہیں آئے تو اس کا نوٹس لے لیجئے، یا بعد میں جو ہے چونکہ ریکارڈنگ یہ ہو رہی ہے میں دیکھ رہا ہوں، آپ کو یہ ریکارڈنگ مل جائے گی، اس سے بھی آپ مدد لے سکتے ہیں. ایک دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو دیکھیں آج 2 طرح کی ترکیبیں میں نے بتائی. ایک ہوتی ہے صرفی ترکیب، ایک ہوتی ہے نحوی. صرفی ترکیب میں آپ صرف الفاظ کو لیتے ہیں اور اس لفظ کا ٹوٹل بتاتے ہیں کہ یہ اسم فعل حرف میں سے کیا ہے. اگر اسم ہے تو آیا یہ اسم میں سے کون سا ہے. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا میں 4 چیزیں پوچھتا ہوں، اچھا جی یہ اسم فعل حرف میں سے کیا، آپ کہتے ہیں اسم، میں کہتا ہوں اچھا اسم ہے تو واحد ہے یا جمع ہے. پھر پوچھتا ہوں مذکر ہے یا مؤنث ہے. پھر پوچھتا ہوں کہ آیا یہ جو ہے نکرہ ہے یا معرفہ ہے. یہ 4 باتیں پوچھتے ہیں نا، اس 4 باتوں میں یہ اسم اپنی ہر چیز کو ظاہر کرتا ہے. جب آپ تھوڑی تفصیل میں چل جاتے ہیں تو اس میں سے پھر آگے فردر تفصیل آ جاتی ہے. مثلا اگر یہ مؤنث ہے تو مؤنث سماعی ہے یا مؤنث قیاسی ہے. اگر یہ جمع ہے تو آیا یہ جمع سالم ہے یا جمع مکسر ہے. اگر یہ نکرہ ہے یہ تو کون سی نکرہ ہے. نکرہ میں بھی جو ہے اس میں جامد ہے، اس میں جو ہے وہ جو ہے دوسرے اس کی آ جاتی ہیں ٹائپس. پھر اگر معرفہ ہے تو کون سا ہے، معرفہ میں پھر اس کی 7 اقسام آ جاتی ہیں ان میں سے. تو یعنی ہر ایک کو آگے پھر آپ نے ڈیٹیل کرنا، تو اس طرح آپ اسم کی ایک ایک چیز کو جان لیتے ہیں، بتا سکتے ہیں. اگر یہ فعل ہے تو ہم نے فعل کو دیکھنا ہوتا ہے. فعل ہے ماضی ہے، مضارع ہے، امر ہے، نہیں ہے، 4 ہی فعل ہیں. اگر ماضی ہے تو ماضی میں کیا ہے، فعل صحیح ہے، ناقص ہے. اگر فعل ہے تو کون سا صیغہ ہے، غائب کا ہے، متکلم کا، حاضر کا ہے، واحد ہے، تثنیہ ہے، جمع ہے، کون سا ہے. اور پھر کس حالت میں آ رہا ہے. اسی طرح اسم کی حالت، آیا رفع ہے، نصب، جر میں سے کیا آ رہا ہے. اور اگر آ رہا ہے تو کس کی جگہ پہ آ رہا ہے، مرفوعات میں، منصوبات، مجرورات میں سے کس میں. علامت کیا ہے، مرفوع، منصوب، مجرور کی اس پہ. یعنی یہ ایک ایک چیز آپ صرف اس لفظ کی بتاتے ہیں، اس کا آپس میں تعلق نہیں کرتے. صرفی نحو میں آپ ان کو جوڑتے نہیں ہیں. نحوی میں یہ ہوتا ہے آپ لفظی صرفی کرنے کے بعد ان کو جوڑ کے مرکب بنتا ہے تو مرکب بناتے ہیں، ثابت کرتے ہیں یہ فلاں مرکب ہے. اور پھر اگر وہ جملہ بن رہا ہے تام تو جملہ بتاتے ہیں کون سا جملہ بن رہا ہے. جملہ بن رہا ہے اسمیہ یا فعلیہ بن رہا ہے. اگر جملہ اسمیہ یا فعلیہ بن رہا ہے، آیا خبریہ بن رہا ہے یا خبریہ کے ساتھ انشائیہ بھی بن رہا ہے یا انشائیہ ہے. اور پھر یہ بھی دیکھا جاتا ہے مرکبات جو ہے وہ آپس میں کیسے جڑ رہے ہیں. اگر جملہ فعلیہ ہے تو فعل، فاعل، مفعول اور اس کے ساتھ متعلق کے فعل جو ہے ان کو آپس میں جوڑنا ہے. اگر اسمیہ بن رہا ہے تو اس میں خبر، مبتدا، متعلق کے مبتدا یا خبر یا جو ہے جو کچھ بھی آ رہا ہے اس کو جو ہے وہ اس سے متعلق کر کے جملے کو بنانا ہے.
یہ تھا تجزیہ کرنے کا. اس کے دونوں اسپیکٹ آج آپ کو بڑے اور زیادہ ایگزامپلس کے ساتھ میں نے بتا دیے ہیں. اب آپ لوگوں کا ذہن کھل جانا چاہیے کہ آیا جب آپ ایک عبارت کو پڑھ رہے ہوتے ہیں، ایک آیت کو پڑھ رہے تو اسی عبارت کے ٹکڑے کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ حروف عطف آپ کو اچھی طرح آنے چاہیے. آپ فوراً پہچان لیں یہ حرف آ کے یہ اس لفظ کو اس لفظ سے، یا اس فکرے کو اس فکرے سے، یا اس آیت کو اس جملے کو اس جملے سے، یا اس آیت کو اس آیت سے علیحدہ کر رہا ہے. آیا وہ استنافیہ نیا بن رہا ہے، آیا عطف کر رہا ہے، یا ربط کر رہا ہے، یا زائد کے طور پر. وہ ساری جتنی چیزیں آپ کو آنی چاہیے ان ڈیٹیل، آپ کا کنسپٹ پکا ہونا چاہیے. وہ آج کے اس لیکچر میں نے اکٹھی کرتی ہیں. کچھ اگر رہ گئی ہیں تو وہ ساتھ ساتھ جو ہے وہ چلتی جائیں گی. لیکن اب جو ہے میں سمجھتا ہوں گرامر میں ہمیں اور کچھ جو ہے زیادہ کرنے کی ضرورت. اب آپ لوگ جو ہے پراپر جو ہے اس میں ترجمے کے اندر ترکیب کے اندر آئیں کہ اس کی صرفی ترکیب اور نحوی ترکیب کے ذریعے اس کو جملوں کو جو ہے کنسٹرکٹ کریں، آیت کے اندر جملوں کو آپس میں جوڑیں، ترجمہ کو جو ہے لفظی ترجمے کو جو ہے رواں ترجمے کے اندر لائیں. اس سے اگلی سٹیج جو ہے آپ کی ہوگی فہم کی. وہ جب سورۃ البقرہ پوری ہو جائے گی تو اس سے آگے جو ہے جب آپ شروع کریں گے العمران، سورۃ العمران جب شروع کریں گے وہاں سے آپ کا فہم شروع ہوگا. وہاں آپ یہ سارا سب کچھ کر کے ایک آیت لیں گے، اس آیت کے اندر ساری چیزیں یہ صرفی نحوی کر کے ترجمہ کر کے اس کا فہم لیں گے کہ آیا یہ آیت ہم نے کہتی کیا ہے، چاہتی کیا ہے، یا اس سے پہلے کیا آرڈر آیا تھا، اس کے بعد آیا کوئی اس سے ریلیٹڈ کوئی چیز کہیں آ رہی ہے تو وہ کیا ہے، جسے آپ تفسیر کہتے ہیں. یعنی وہ تفسیر جو ہے آپ کو فہم دیتی ہے، وہ فہم جو ہے تفسیر، ترجمہ اور یہ ساری چیزیں مل کر دیں گے. یہ سورۃ عمران سے ہم شروع کریں گے. تو آپ لوگوں کے پاس آلریڈی مواد ہے. آپ کو میں نے کہا آپ کے جو ہے سبق میں جب بھی ہوتا ہے، آپ کے ہفتے میں 2 دن ہے، 2 سبق ہیں، ہفتہ اتوار. اس دن جو ہے آپ اپنی جو آیتیں ہیں 3 آیتیں آپ لوگ تیار کریں، ہر ایک 3 بندے ایک ایک کریں، وہ جو ہے اس طرح جو ہے پیش کریں جیسے میں نے آج آپ کو بتا دیا. جب آپ یہ کرنے لگ جائیں گے اس وقت تک انشاءاللہ یہ کورس آپ کا سورۃ البقرہ اب 219 تک ہم پہنچ گئے ہیں غالباً. تو 286 کوئی اتنا دور نہیں ہے. ہم نے 142 سے شروع کیا تھا. 142 سے کا مطلب ہے کہ آلریڈی جو ہے 60 پلس جو ہے 20 لگائیں، 80 آیتیں آپ نے کر لی ہیں. اب 86 میں سے 20 نکال دیں تو کتنی ہیں؟ 66، نصف سے بھی کم رہ گیا. اور اب تو ہم نے اسپیڈ پکڑنی ہے. پہلے تو ہم جو ہے ایک صفحے کو 2 لیسن میں یا جو ہے 2 جو ہے کلاسوں میں ایک ہفتے میں کریں. اب تو جو ہے ایک ہفتے میں 2 صفحے کریں گے تو یہ 60 آیتیں بڑی تیزی سے ہو جائیں گی آپ کی. اور جیسی ہو جائیں گے اس کے بعد آپ QC7 کے لیے ایلیجیبل ہیں، آپ QC7 جائیں گے. یا آپ فہم، اگر QC7 آپ کا، کیونکہ آپ کا پراپر کورس آپ جو کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحبہ سے، وہ مجھے نہیں پتا کب مکمل کراتی ہیں، وہ مکمل کرانے کے بعد آپ کو وہ جو ہے مین اسٹریم میں QC7 میں ڈالیں گی. میرا چونکہ یہ QC6 جو ہے ریکگنائز نہیں ہے، ادروائز یہ جیسے ہی پورا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ آپ ہاں آپ کو میں ایکسس دے دوں گا، آپ اپنے طور پر QC7 کو اٹینڈ کر سکیں گے. آپ اٹینڈ کرتے رہیں، اس میں ایکٹیو پارٹ نہ کریں. جب آپ کا QC6 پراپر جو چل رہا ہے ڈاکٹر صاحبہ کے ساتھ وہ پورا ہوتا ہے تو آپ QC7 میں چلے جائیں اور وہاں سے شروع ہے. لیکن انشاءاللہ جیسے میرا پراپر مجھے QC6 ملتا ہے اور وہ میں کراتا ہوں، اس کے بعد میں نے جو ہے سورۃ العمران سے شروع کرنا ہے. آپ جب جائیں گے QC7 میں، آپ تقریباً جو ہے وہ 20ویں پارے کے بعد ان سے ملیں گے. اور سورۃ العمران جو ہے وہ میں انشاءاللہ جیسے میرا یہ 6 ایک پورا ہوتا ہے آفیشیل جو ملتا ہے، اس کے بعد میں نے سورۃ العمران شروع جب میں کر رہا ہوں گا تو آپ لوگ تقریباً جو ہے 25-26 پارے میں ہوں گے. تو اینی ہاؤ برادر، یہ تو تھا. اللہ جانتا ہے کس کی کتنی عمر، کتنا وقت ملتا ہے، اللہ کتنی توفیق دیتا ہے بتانے کرانے کی، وہ تو وقت بتائے گا. لیکن ارادے انسان کے جو ہوتے ہیں وہ میرا تو یہی ہے. فی الحال کوئی اور سوال ہے تو کیجئے، ورنہ پھر ہم اس نشست کو برخاست کرتے ہیں. سر بس ایک چھوٹا سا سوال ہے، آپ نے QC6 کب شروع کریں گے سر؟ جب یہ آپ کا QC6 پورا ہوگا تو اس کے بھی تقریباً جو ہے وہ
مجھے نہیں پتا 2 مہینے لگیں گے یا 3 مہینے، کیونکہ جس بیچ سے میں شروع کرنا چاہتا ہوں وہ بیچ اس وقت QC4 شروع کرے گا 6 نومبر سے۔ اس وقت جو QC3 میرا بیچ مجھ سے فارغ ہوا ہے یہ آئے گا QC4 میں، انہوں نے QC4 کرنا ہے، اس کے بعد یہ جائے گا QC5 میں۔ جب یہ QC5 کر لے گا تو اس کے بعد انشاءاللہ QC6 جو ہے میں اس بیچ سے شروع کرنا چاہوں گا، اور اس وقت تک میں ان کی تمام ریکوائرمنٹ جو ہے وہ میٹ کر لوں گا جو انہوں نے مجھے دیے۔ تو لیٹس ہوپ کہ یہ نیا بیچ جب آئے گا یہ اسے کم سے کم میرے حساب سے 5 مہینے تو لگنے چاہیے، 2 سے 2.5 مہینے جو ہے ایک QC4 لیتا ہے، اسی طرح QC5 لیتا ہے۔ آپ لوگوں نے بھی کی ہے، آپ لوگوں کو پتا ہے QC4-5 میں کتنا ٹائم لگتا ہے، تو وہ ملا لیں 4 سے 5 مہینے لگیں گے اس بیچ کو آنے میں۔ جب یہ بیچ QC5 میں آ جائے گا تو اس میں اردو انگلش دونوں میں نے شروع کرنے، چاہے وہ مجھے پرمیشن دے یا نہ دے۔ آئی ول اسٹارٹ انگلش کا ان کا بھی سے تیار ہونا شروع ہو گیا، میں نے اس پہ کام کرنا شروع کر دیا۔ آج میں میرے خیال میں گرامر کا جو ہے پیج 26 جو ہے وہ میں نے شروع کر دیا تھا کنورژن۔ بہت جلد جو ہے مہینہ 2 مہینے میں جو ہے وہ پورا کورس ان کا انگلش کا QC6 تیار ہو جائے گا، اینڈ دیٹ ول بی اے ویری ڈفرینٹ تھنگس۔ کیوں؟ QC6 انگلش میں ہے ہی نہیں ہے، کہیں بھی نہیں ہے۔ تو دس ول بی دا فرسٹ ٹائم کہ QC6 انگلش میں بھی شروع ہوگا، اردو میں بھی، اور انشاءاللہ یہ بیچ جو اس وقت QC3 آ رہا ہے یہ جو ہے اس کو جوائن کرے گا۔ باقی بیچز جو ہیں وہ اس کو جو ہے آ کے ان کے ساتھ جو جو ملنا چاہیں ملیں گے، اور جب وہ ان کا QC6 پورا ہوگا دیٹ ول ٹیک آلموسٹ 6 to 8 months، پھر جو ہے QC7 میں ہونا چاہیے۔ لیکن آپ لوگوں کو میں ماشاء بتا دوں کہ اللہ. آپ لوگ بھی جو ہے اس QC7 آپ لوگوں نے وہ نہیں کیا ہوگا، کیونکہ اس وقت جو QC7 چل رہا ہے وہ کنٹینیوس ہے۔ اس وقت وہ جو ہے میرے خیال میں 18ویں 17ویں صفحے وہ اس میں ہے، پارے میں ہے۔ تو وہ جب تک 4 پارے کریں گے اس وقت تک میں یہ سارا کور کر چکا ہوں گا، یا 5 پارے بھی کر لیں گے تو تب بھی جو ہے وہ 5 مہینے گزر جائیں گے 5 پاروں، بلکہ بہت سلو جا رہے ہیں۔ مطلب جزاک اللہ سے. اندازہ لگائیں کہ اس وقت وہ جو پہنچے ہیں جس صورت پہ سورۃ القصص کے بعد 2 صورتیں انہوں نے اور کر لی ہیں یا وہ کر رہے ہیں، وہاں ہیں اس وقت، اور اس در پہنچنے میں بھی اسے 4 سال لگے ہیں۔ تو اٹس ناٹ پاسبل کہ وہ جو ہے اگلے 6 مہینے 8 مہینے یا 1 سال میں جو ہے 30ویں پارے تک پہنچ جائے گا، نہیں، کیونکہ وہ کلاس ایک تو اس کے اندر بہت سے بیچز اکٹھے ہوئے ہیں، ایک بڑا جمع غفیر ہے، اور پھر وہ جب مختلف لوگ ہوتے ہیں ان کا لیول مختلف ہے۔ ایک جو 4 سال سے پڑھ رہا ہے ظاہر ہے اس کا لیول کچھ اور ہے، ایک جو 2 سال سے پڑھ رہا ہے اس کا، ایک جس نے ابھی 6 مہینے پہلے ہی جو ہے اس کو جوائن کرے اس کا وہ لیول نہیں ہو سکتا۔ تو وہ پھر جو ہے یہ جو نئے لوگ ہوتے ہیں ان کو مولڈ کرتے کرتے ٹرین کرتے کرتے سلو چلتے چلتے جو ہے وہ ٹائم لگتا ہے۔ جب تک وہ ٹائم لگتا ہے اتنے میں اور جو ہے QC6 کے بیچز جو ہے فارغ ہو گیا، کیونکہ پہلے تو QC6 ایک ہی ہوتا تھا، اب جو ہے 5 لوگ پڑھا رہے ہیں QC6، میرے علاوہ 5 لوگ QC6 پڑھا رہے ہیں، اور بلکہ ان میں سے 2 ہیں جنہوں نے QC7 بھی پڑھانا شروع کر دیا۔ تو وہ جو 5-6 گروپ ہیں وہ بھی اکٹھے ہو کر جو ہے وہ فلوز کے اندر مین QC7 تو وہی ہے جو الفلا کراتا ہے اس میں جاتا ہے۔ تو اس لیے جو ہے دیٹ از اے ویری سلو پیس، آپ لوگ بھی اس میں جائیں گے یا جو ہے کسی اور کے QC7 میں بھی جائیں گے، اگر کسی اور کے بھی جاتے ہیں تو اس کا یہ دوسرا یا تیسرا بیچ ہے، تو وہ بھی جو ہے دوسرے تیسرے بیچ میں جو ہے 4-5ویں پارے میں کہیں، تو وہاں 4-5ویں پارے میں آپ کو وہ جو ہے سورۃ العمران سے نہیں شروع کرے گی، سورۃ العمران سے وہ کرے گا جو پہلی دفعہ QC7 شروع کرے گا، یا جو پورا قرآن ختم کر گیا وہ پھر دوبارہ سے آ کے جو ہے سورۃ البقرہ سے شروع کرے۔ چلیے ٹائم بہت ہو گیا تو آئیے
دعا پڑھ لیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. اللہم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا یوم القیامہ انک علی کل شیء قدیر. اللہ حافظ.